اور عظمت میری ازار ہے. جس طرح سے آدمی اپنے ازار کو نہیں ہٹایا کرتا، ازار کہتے ہیں جیسے جو ٹانگوں پر استعمال ہو، عام طور پر لنگی دھوتی یہی پہنا کرتے تھے، اس بات سے اس کو ازار کہتے ہیں. بھائی دو چادریں ہو گئی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، لیجا فلاں لباس تو ہو گیا. تو لیکن اس کو آدمی ہٹاتا نہیں، یہ بدن کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کو نہیں ہٹانا پسند کرتا. اس طرح کہ بطور مجاز کے یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کبریا تو ایسی جیسی میری چادر ہوتی ہے اور عظمت جو ہے بڑائی وہ میری ازار ہے. سو کیوں صاحب کوئی آدمی اس کو پسند کرے گا کہ کسی کی لنگی کھینچ لے؟ اس بات کو کوئی پسند کرے گا کہ جو چادر جس میں اپنے بدن کو ڈھانپ رکھا اس کو کھینچ لے؟ اس لیے فرمایا کہ جو مجھ سے اس میں جھگڑا کرے گا، یعنی مجھ سے لینا چاہے گا، تکبر کرنا چاہے اور اپنے کو بڑا بنانا چاہے، فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. اور دوسری بات میں قذف میں پھینک دوں گا اس کو جہنم کی آگ میں. پھینکنا قذف، بس کرسی ہو گئی. کیا غلط آ تو رہے ہیں آپ چپ چپ، لیکن دیر سے آنے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم. نکاح کرو، بے نکاحی بے شادی والی عورتوں کا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا ہو کر کے اب نہیں رہی ہے شادی، ان کی ختم ہو گئی، ان کو ایسے مت چھوڑو، شادیاں کر دو. اور اسی طرح یہاں تک کہ اپنے غلام اور باندیے نوکر چاکر جو تمہارے کنٹرول میں ان کو بھی بغیر شادی کا نہ چھوڑو. کیونکہ اللہ نے جب ہر انسان کے جسم میں وہ صلاحیت اور خواہش رکھی ہے تو اس کا اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا غلط استعمال ہوگا. ظاہر ہے کہ پھر اگر تم اس کو کنٹرول کر رہے ہو، تمہارے کنٹرول میں ہیں وہ افراد، تو تم ذمہ دار بن جاتے ہو پھر اس کے استعمال غلط ہونے کے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو صحیح استعمال کو عبادت قرار دیا گیا، اس کا حکم دیا گیا، اور غلط استعمال ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مذمت ہے. تو غصے کی بھی یہ صورت ہے. غصہ جو ہے اگر صحیح موقع پر ہے، صحیح مقصد کے لیے ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے بلکہ قابل تعریف ہے. مثلا کفر اور شرک اور فسق اور فحش، بے حیائیاں، ان پر تو غصہ آنا چاہیے. اگر ان پر غصہ نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو دنیا میں ختم کیسے کرے گا؟ ان چیزوں کو غصہ آنا ہے. اس کو کہتے ہیں بغض فی اللہ، اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو ناپسند کرنا اور اس پر انسان کا غضبناک ہونا، یہ ہے. اور دنیا کے واسطے اس غصے کا استعمال یہ غلط استعمال ہوگا. اگر ایسے موقع پر آ رہا ہے غصہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کا علاج کرو، یہ شیطان کی طرف سے، اور اس کے لیے اس میں جو علاج کی صورتیں بتلائی جا رہی ہیں حدیث کے اندر. وعن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذاب عنه الغضب والا فليستجر. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. اگر اس سے غصہ چلا گیا ٹھیک، نہیں غصہ ابھی بھی گیا، چاہیے کہ وہ اس کو چاہیے لیٹ جائے. اصل میں کیا ہے، کھڑا رہنے میں چونکہ آرام نہیں ہوتا اور غصہ خود بے آرام کرنے والی چیز ہے، تو دو بے آرامیاں جمع ہو کر غصے کو بھڑکائے گا. اس لیے کیا ہوا کہ اس کے مقابلے میں بیٹھنا جو ہے وہ آرام والی صورت ہے. تو جب آرام ملے گا کم سے کم ایک طرف سے تو سکون ہوا، تو لہذا اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. ابھی بھی نہ غصہ جا رہا بھائی لیٹ جاؤ اور آرام سے ہو جاؤ. یہ تو حالت بدل جانے سے یعنی مطلب وہ جو تعب والی اور تکلیف دینے والی حالت کے مقابلے میں دوسری آرام والی حالت کو اختیار کر لو. تو اس حدیث کے اندر یہ علاج آیا. اور پہلی حدیث میں وضو کی بات آئی تھی. ایک اور جگہ تو یہ بھی علماء نے بھی لکھا ہے کہ بھئی صحابہ کے عمل میں بھی یہ تھا کہ صاحب اگر غصہ آئے تو وہی جیسا آپ نے فرمایا اپنی حالت بدل دو، نہیں غصہ جا رہا وضو کر لو اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لو. لگ گیا اس کے اندر، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ اتنی دیر کے اندر یہ غصہ جو ہے یہ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. پھر آرام سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس غصے کے اندر کا فیصلہ جو ہے وہ غلطی ہوتا ہے. لہذا اس حالت کا علاج ہو کر پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ نارمل ہو کر کے وہ فیصلہ صحیح ہوگا. وعن اسماء بنت امیس قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس العبد عبد تخیل واختار
ونسي الكبير المتعالى. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد أتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد يقتل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يقتل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله. اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا، برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرے اور اکڑفوں کرے. یہ ہے اختالہ، ہر وقت اکڑفوں میں ہے، جس کو تبختر عربی میں کہتے ہیں اس کو. صاحب یہ برا ہے، اپنے بڑا جتاتا رہے، اپنے آپ کی بڑائی جو ہے بگاڑتا رہے، ایسا بندہ جو ہے کوئی اچھا بندہ نہیں. اور فرمایا کہ یہ بھول گیا ہے الکبیر المتعال کو. یہ اللہ کی صفت ہے، بڑائی والی تو وہ ذات ہے، بلندی والی ذات تو وہ ہے. یہ بھول گیا، اپنے ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو اس کو کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے سے نہیں نکلتا اپنی کو سب سے اونچا سمجھ رہا ہے. اس واسطے انسان کو جب اپنی بڑائی کا خیال آئے اللہ کی طرف ذہن لوٹنا چاہیے. اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے. اس واسطے اگر اپنے آپ کے اندر کچھ طاقت اور قوت اور اختیار آ جائے تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب جو ہیں وہ پورے کائنات کے مالک بن گئے. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى. برا ہے وہ بندہ جو ظلم اور جبر کرے اور حد سے آگے بڑھ جائے اور بھول جائے وہ الجبار الاعلی کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جن کے شان ہے جبار ہونے کی اور الاعلی ہونے کی. سب اسم ربک الاعلی، اعلی اللہ کی شان ہے. برا ہے بندہ وہ جو غفلت میں پڑا اور بھول گیا اپنی حیثیت کو. سہو کے معنی آتے ہیں بھولنے کے، اپنی حیثیت بھلا دی. ولہا، لہو کہتے ہیں غفلت کو، تو غفلت میں پڑ گیا اور بھول گیا وہ قبروں کو اور وہاں جو ہے ہڈیوں کے گلنے اور سڑ جانے کو. ایک وقت وہ بھی تو آئے گا، قبروں میں جائیں گے، کیڑے مکوڑے ہمارے بدن کو کھا جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی. کیوں نہیں یاد کر لیتا اس بات کو؟ ایسی کیا غفلت، کیا جو ہے انسان بالکل ہی بھول میں غفلت میں پڑا ہوا ہے. اسی کو تو کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو تمہیں جو ہے یہ تکاثر جو ہے، تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ بس حل میں مزیدی کے اندر لگے ہوئے، اب یہ چیز زیادہ ہو جائے، یہ چیز زیادہ ہو جائے، یہ چیز زیادہ ہو جائے. میاں کتنے سال دنیا میں رہنا بھائی، آخر کو قبرستان بھی تو جانا ہے. تو یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو لیکن تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو. زرتم المقابر کے معنی یہ ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم خود ہی قبروں میں پہنچ گئے، مر گئے. اور ایک یہ بھی ہے کہ صاحب قبرستان میں جا کر کے کسی بھی وجہ سے جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر دنیا کی باتیں، وہاں بھی یہ نہیں یاد آتا ہے کہ بھائی آج ہم کسی کو اتار رہے ہیں اس قبرستان میں، یا کسی کو ہم پہلے اتار چکے ہیں، ہم کو بھی یہیں آنا ہے. لہذا غفلت وہاں جا کر کے عبرت حاصل ہونی چاہیے. لیکن وہاں بھی کھڑے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں، اس کی برائی، اس کی اچھائی، اس کی پالیٹکس، اس کے جناب یہ سارے وہاں قبرستان میں بھی کھڑے یہ باتیں ہوتی رہتی. اس کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے دونوں معنی. تو یہاں یہی ہے کہ یہ قبروں کو بھول گیا. والبلا، بلا مطلب یہ ہے کہ گلنا، سڑنا اور اسی طرح ہڈیوں کا خراب ہو جانا وہ مراد ہے. کیونکہ بلا کہتے ہیں بوسیدہ ہو جانا. جیسے کوئی گھر جو ہے، کوئی لکڑی جو ہے جب بالکل اس کی جان نکل جائے تو وہ کہلاتی ہے لفظ البلا، بلا یبلو. بئس العبد عبد عطا وطغى. برا ہے بندہ وہ جو تکبر کرے اور سرکشی کرے اور بھول جائے اپنی ابتدا اور انتہا کو. کیا مطلب ابتدا انتہا؟ دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم جب تشریف لائے تھے تو ہماری تو حالت یہ تھی کہ ہم سے نہ اٹھا جاتا تھا، نہ چلا جاتا تھا، نہ بولا جاتا تھا، کچھ بھی دوسرے کے محتاج تھے. اینڈ کیا ہوا؟ آخر بھی یہ ہوا، نہ اپنی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ اپنے ہاتھ پاؤں صحیح ہلتے ہیں. آخر یہ ہوا ایک معنی. دوسرے معنی یہ کہ صاحب
ابتدا یہ ہے کہ انسان مٹی سے نطفہ سے علقہ سے مضغہ، جو قرآن شریف میں بتایا، ماں کے پیٹ میں ان مراحل سے گزرے، آخر کو جب ہماری اصل جو ہے، ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ کون سا نامی گرامی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں، قابل گنے، وہ تو ہماری ابتدا ہے۔ انجام یہ ہے گل جائیں گے، سو جائیں گے، اور بیچ کا حصہ یہ ہے کہ کئی کلو کی جو ہے گندگی کے پوٹ جو ہے ہر وقت باندھے پھرتے ہیں پیٹ کے اندر۔ یہ ہماری حقیقت ہے، کیوں اس کو اپنی ابتدا انتہا کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہیں کا ظلم اور کہیں کی سرکشی۔ بیس العبد عبد، برا ہے وہ بندہ جو دنیا کو دین کے ذریعے سے حاصل کرے۔ مطلب یہ ہے دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے نہیں اس سے دیندار، مگر جناب والا خوب اپنے آپ کا ایسا شو کریں گے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب بہت بڑے پیر صاحب ہیں، جناب بڑے پیر صاحب ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ صاحب لوگ جو ہیں ان کو خوب چڑھائیں، نیازیں کریں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ ہے دنیا لینا دین کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے فرمایا بیس العبد عبد، برا ہے وہ بندہ جو دین کو شبہات کے ذریعے سے خراب کرے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایسی چیزیں اختیار کرنا چاہتا ہے کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب یہ دین کے خلاف نہیں ہے، مشتبہ جو چیزیں ان کو لے رہا ہے۔ خالی حرام چیزیں اگر کرے گا تو نتیجے سے کیا ہوگا؟ لوگ تو کہہ دیں گے میں یہاں بڑے بے دین آدمی ہیں، دیکھو حرام جو ہیں چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ شبہ والی چیزیں لے لے تو اس میں کوئی نہ کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، غلط ہے۔ شبہات سے بھی بچنا چاہیے، دین کو مت خراب کرو، اپنے آپ کو شبہات میں مشتبہات میں ڈال کر مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی کلیئر ہے، واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہے، بیچ کے جو ہیں چیزیں وہ مشتبہات ہیں۔ تو یہ نہیں کہ مشتبہات ہی پہ اپنی زندگی گزار لو، بلکہ یہ کہ شبہات سے بھی بچاؤ، پیور خالص حلال جو چیزیں اور حلال جو کام اور طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ آدمی کی زندگی صاف ستھری ہو، کسی طرح کا اس میں کھوٹ نہ ہو۔ بیس العبد عبد رغب یذلہ، فرمایا برا ہے وہ بندہ جو لالچ اور طمع کے اندر پڑا ہوا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آخر کار یہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، کیونکہ لالچی آدمی کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ لالچی جو ہے وہ اس کو معاشرہ اور سوسائٹی کبھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اس واسطے یہ دنیا کے طمع اور حرص جو ہے اس پر قابو پانا چاہیے۔ کہاں ہو گیا جی؟ بس چلیے۔ دو 296 کیا جی؟ تیسری فصل ہے کیا؟ فصل سوم کس کا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى۔ تو یہ غصے اور تکبر کا باب چل رہا ہے، اس میں تیسری فصل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اچھا گھونٹ کبھی نہیں پیا جو غصے کا پینا ہے۔ یہ بھی ایک گھونٹ پینا ہے، یعنی مطلب برداشت کرنا غصے کو۔ اردو میں محاورہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غصہ پی لینا۔ مطلب پی لینے کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو بالکل ختم کر دیا غصہ، اور مگر یہ غصہ ختم کرنا جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نہ ہو کہ جیسے کہتے ہیں بھائی مجبوری کا نام صبر ہے، تو ویسی بات نہیں۔ ابتغاء وجہ اللہ تعالی، وہ اس غصے کو جو وہ ختم کر رہا ہے، یکظمھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے۔ اجر تو وہیں جبھی ملے گا جب اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو
کہ بھائی غصہ کریں گے تو کیا ہوگا، اپنا ہی سر پھوٹے گا، تو ظاہر ہے کہ اس پر کیا اجر ملنے والا ہے۔ وعن ابن عباس في قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم قریب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ سبحانہ و تعالی کا جو فرمانا ہے سورہ الزمر کے اندر، ادفع باللتی ہی احسن، تو یعنی مطلب برائی کو اچھائی سے تم ختم کرو، برائی کے بدلے میں برائی کرو گے تو برائی تھوڑی ختم ہوگی، تو برائی کو اگر کا علاج کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں اچھائی کرنی ہوگی۔ تو یہ تو ہوا اس آیت کے معنی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ غصے کے وقت میں تو صبر کرے، اور کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان کا دشمن جو ہے وہ ان کے سامنے جھک جائے گا، جیسے بہت ہی سرگرم اور بڑا نزدیک دوست ہوا کرتا ہے، ایسے ہو جائیں گے وہ دشمن، کیونکہ اخلاق کا اثر پڑتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ حسن اخلاق جو ہے اس کا اثر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اخلاق کا سرچشمہ ہوتے ہیں، لیکن سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق جو ہیں میں ان کی تکمیل کروں۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ تو اس میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ آپ کے اخلاق جو ہیں اس نے دراصل گویا دشمنوں کو بھی نرم کیا اور ان کو جھکنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اور طاقت سے اور قوت سے اور ہتھیاروں سے اسلام پھیلا، وہ 13 سال کی آخر زندگی آپ کی جو مکہ مکرمہ کی ہے قبل ہجرت، اس کو کیا کہیں گے؟ وہاں تو تلوار کسی کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں، وہاں تو صبر 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 صبر۔ تو اور وہیں یہ ہوا ہے کہ تعداد مسلمانوں کی کم رہی ہے، لیکن یہ جو ہے کہ بھئی جو مسلمان ہو گیا وہ واپس نہیں گیا اپنے دوسرے دین کی طرف، ظاہر ہے کہ آپ کے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شہادت دی قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے 2 جگہ، ایک تو یہ کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ جو ہیں بلند درجہ اخلاق پر ہیں، اور ایک جگہ ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے ساتھ نرمی کرتے چلے آ رہے ہیں، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ذرا سخت مزاج ہوتے تو کبھی کے چھوڑ چکے بھاگ چکے ہوتے آپ کو۔ تو اس لیے خود اللہ سے شہادت دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو اصل میں حسن اخلاق جو ہے وہ دشمن کو اس کی دشمنی پر برقرار رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اس کو جھکنے پر مجبور ہوگا، وہ جھکنے پر مجبور ہوگا دشمن، اور وہ دوست بن جائے گا۔ انبیاء کا مزاج نہیں ہوتا ہے تو اخلاق الگ ہوتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج سخت تھا، اس سب کے باوجود سختی تھی، نہیں اس سب کے باوجود دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں گرمی، لیکن قوم اتنی سخت، ان کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی تو کوئی اور کر کے دکھا دے، سمجھ میں آیا؟ اتنی سرکش قوم اور گستاخ، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر غضب طبیعت میں ہو بھی کسی کے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ صبر اور برداشت جو ہے وہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا اور اس کو ایکسکیوز کرنے کا موقع ملے گا اور معذرت کرنے کا کہ کیا بتاؤں میرا مزاج میں گرمی ہے، اس کو بھی صبر کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ وہ بہت ہی سخت مزاج ہیں، چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ان کو متعین کیا کہ میرے بعد ان کو خلافت دی جائے، تو لوگ اس پر غیر مطمئن تھے، بے اطمینانی تھی۔ آخر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد ہمارے اوپر ایک سخت آدمی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ ان کی سختی اس وقت تک تھی جب تک میری نرمی تھی،
اب میں نہیں ہوں گا تو پھر تم دیکھو گے. چنانچہ یہی ہوا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جن کی سختی مشہور تھی جب خلافت پر آئے تو اب واقعی وہ نارمل نظر آتے تھے. اور یہ ہے ایک طرف چونکہ نرمی ہے تو دوسری طرف سختی ہے، دونوں نے ملا کر کے ایک طرح کا اعتدال پیدا کر دیا. کیا آپ نے بات کہی ہے اس عنوان پہ ہی میں نے ابھی ایک مضمون پچھلے سال ہی بھیجا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سیمینار ہوا ہے دلی میں، اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ نبی تو جو ہیں وہ جامع ہوتے ہیں، وہاں تو اعتدال ہی اعتدال ہے. نبی کے علاوہ اور میں یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے کہ صاحب اعتدال ہم تلاش کریں. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی وہ گروپ مل کر کے اس میں اعتدال قائم کر دیا تھا. چنانچہ میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی مشہور تھی، حضرت عمر کی سختی مشہور تھی، مگر دیکھا جائے تو انہی دو شخصیتوں سے اسلام کو کتنی طاقت ملی ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ ایک کی نرمی دوسرے کی گرمی دونوں نے مل کر اعتدال قائم کر رکھا تھا، تو اسلام کو طاقت پہنچ رہی تھی. تو یہ ہے حدیث نبوی میں کیوں شامل حدیث کون سی والی؟ نہیں، حدیث نبوی کہاں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تو ایک حدیث جو ہے اس میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو نبی کی سنت آپ نے خود ہی قرار دے دیا کہ نہیں دے دیا. ایسے ہی حدیث میں بھی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر کوئی بات فرما رہے ہیں دین کے بارے میں تو اس کو تسلیم کیا گیا کہ صحابی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے نہ سن لیا ہو. اس لیے ایسی حدیثوں کو موقوف کہتے ہیں. موقوف کہتے ہیں اس حدیث کو کہ صحابی نے نبی کی طرف اس بات کو منسوب نہیں کیا اور وہ کہہ رہے ہیں، اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں. تو موقوف حدیث حدیث ہی کہلاتی. عن بهز بن حكيم عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر والعسل. بهز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ جو ہے ایمان میں فساد پیدا کرتا ہے. جب کنٹرول سے باہر ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو عقیدے کے مسئلے ہیں ان میں بھی آگے گڑبڑ کرے گا. جہاں کچھ اللہ کی طرف سے کوئی بات ایسی آئی جو طبیعت پر اس کا اثر دباؤ پڑ رہا ہے بس غصے میں بھڑک اٹھے، تب یہی تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کنٹرول سے باہر ہے غصہ تو انسان کے ایمان پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ایلوا اور شہد. ایلوا جانتے ہیں حضرت؟ ہاں، بہت کڑوا ہوتا ہے. تو اگر ایلوے کو شہد میں ملائیے تو شہد کا مٹھاس باقی رہے گی، اس میں اثر آ جائے گا. ایسے ہی غصہ جو ہے وہ ایمان میں فساد پیدا کرتا ہے، جیسا ایلوا جو ہے وہ شہد کی مٹھاس میں گڑبڑ کر دے گا، اس کی تلخی. وعن عمر قال وهو على المنبر يا ايها الناس تواضعوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسي صغير وفي اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير وفي نفسي كبير حتى له اهون عليه من كلب او خنزير. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ فرما رہے تھے جبکہ وہ منبر پر تشریف رکھتے تھے، تو وہ تقریر ہو رہی تھی یا خطبہ. یا ایھا الناس، اے لوگو تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، اپنے دماغ اور اپنے دل میں تو وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. جو اپنے کو چھوٹا سمجھے لوگ بڑا سمجھیں، یہ ہے نعمت. برخلاف اس کے اپنے آپ سے خود ہی بڑے سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے کمتر سمجھ رہے ہیں جیسے آگے آ. ومن تکبر، اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کو گراتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی آنکھوں میں تو چھوٹا ہوتا ہے اور خود اپنے دل میں وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ معمولی ہو جاتا ہے، کوئی قیمت ہی نہیں رہتی. خود ہی تکبر کرتے رہیے تو کون اس کو پسند کرے گا. اسی واسطے دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں تو چھوٹا کر دیجئے
لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دیجئے. تو وہ ظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو نتیجہ ہوگا، لیکن جس کی وجہ سے یہ بات حاصل ہو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تواضع. مطلب میرے اندر تواضع پیدا کرتے. تو تواضع جب ہوگی تو خود بخود ہی اس کا یہ اثر ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں میں چھوٹا قرار پاؤں گا، دوسروں کی آنکھوں میں بڑا بن جاؤں گا. یہی نعمت ہے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى ابن عمران عليه السلام يا ربي من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ وہ بندہ کہ جب وہ اسے قدرت ہو تو معاف کرے. مجبوری میں معاف کیا تو کیا ہے؟ قدرت ہے اس کو اس سے بدلہ لینے کی، اس کو سزا دینے کی، لیکن اس وقت معاف کرے. یہ اللہ کے نزدیک کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر قادر کون ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر معاف کرنے والے نہ ہوں تو ہم میں سے دنیا میں سوائے انبیاء کے اور کون ہے کہ جن کی بخشش ہو سکے؟ زندگی بھر تو برائیاں کرتے ہیں. تو اللہ معاف ویعفو عن کثیر، قرآن شریف فرمایا تمہارے تو بہت سے ہم غلطیاں تو دنیا ہی میں معاف کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر ہر غلطی پہ پکڑ ہو تو بدن کے اوپر چمڑی نہ رہے. تو اللہ کی جب شان یہی ہے تو پھر بندے جب اللہ کے بندے ہوئے اور اس کے خلیفہ ہوئے تو ان کے اندر جب یہ بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہوگا. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عورت کو چھپائے گا، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے جو عیب ہیں، اس کی کمی کمزوریاں ہیں، اللہ اس پہ پردہ ڈالے رکھے. تو زبان پر کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ سب جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان دوسروں کے عیبوں کو اچھال نہیں رہا ہے. جب دوسروں کے عیبوں کو یہ نہیں اچھالنا، اللہ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں گے. اور جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ جو ہیں اس سے اپنے عذاب کو قیامت کے دن روک لیں گے. اور جو اللہ سے پھر عذر کرتا ہے اللہ اس کے عذر کو بھی قبول فرماتے ہیں، یعنی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فاما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، واما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں تو بچانے والی ہیں اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں. تین باتیں تو ہیں کہ جو بچاتی ہیں اور تین باتیں ہلاک کرتی ہیں. کیا ہے بچانے والی تین چیزیں؟ فرمایا ایک تو ہے کہ کھلے اور چھپے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے تو خوب متقی بن رہے اور جہاں تنہائی ہوئی تو خوب جناب وہاں ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری، تو یہ نہیں، بلکہ یہ کہ کھلے اور چھپے اللہ سے ڈر اور خوف ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ حق بات کہے، چاہے وہ راضی خوش ہو اور چاہے اس کو غصہ ہو، ہر حالت میں حق بات ہو. یہ نہیں کہ غصے میں جو ہے مادر پدر آزاد ہو گئے اور غصے میں اول فول بک رہے. حق بات جو ہے وہ منہ سے نکلنی چاہیے، چاہے غصہ ہو چاہے خوشی ہو. اور تیسری بات کیا ہے؟ القصد فی الغنا والفقر، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے بیچ کی چال چلے.
سمجھا؟ یہ نہیں کہ ذرا سی غربت آئی تو بخیل بن گئے اور ذرا تھوڑا سا مال آنا شروع ہو گیا تو جناب لٹا دیا خوب. یہ غلط طریقہ ہے. درمیان کی چال چلنی چاہیے. تو اس سے کیا ہے انسان کو آرام اور راحت دنیا ہی میں ملتی ہے. آ گیا تو خوب لٹا دیا اور جب نہیں آیا تو اب رو رہا ہے, پریشان ہے. اس کے مقابلے میں یہ صورت کہ بیچ کی چال اگر چلے گا تو تنگی ہے تب بھی اس کو آرام ملے گا, زیادہ ہے تب بھی وہ اپنے کنٹرول میں رہے گا. یہ 3 چیزیں تو ہوئی بچانے والی. اور تباہ کرنے والی 3 چیزیں جو ہیں فرمایا کہ وہ خواہش جس کے پیچھے چلے. خواہش کا بندہ ہو کے رہ جائے یہ تو یہ نجات تھوڑی دیتی, تباہ کرتی. اور دوسری بات وہ بخل کنجوسی جس کی بات مانی جائے, یعنی کنجوسی ہے بس ہر چیز میں کنجوسی جو ہے وہ اثر کر رہی. یہ ہے مطاع. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور فرمایا کہ تیسری بات جو ہلاک کرنے والی وہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پسند کرے, اس میں عجب میں پڑ جائے, جس کو تکبر جس کو کیا کہتے ہیں نا, وہ دکھلاوا, بناؤ سنگھار اور بڑا بننے کی کوشش کرنا, یہ ہے اعجاب المرء. اور فرمایا کہ یہ ان تینوں جو 2 گزر چکی ہیں ان تینوں میں یہ تیسری جو ہے یہ زیادہ سخت ہے, کیونکہ اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. اعجاب المرء بنفسی, اس کا علاج اور کنجوسی کا علاج کر سکتے ہیں, سمجھنا. اسی طرح سے جو ہے خواہشات کا علاج ہو سکتا ہے, مگر اعجاب المرء جو ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑے پاپ. اور تیسری بات کیا ہے؟ القصد فی الغنا والفقر, چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے بیچ کی چال چلے. یہ نہیں کہ ذرا سی غربت آئی تو بخیل بن گئے اور ذرا تھوڑا سا مال آنا شروع ہو گیا تو جناب لٹا دیا خوب. یہ غلط طریقہ ہے. درمیان کی چال چلنی چاہیے. تو اس سے کیا ہے انسان کو آرام اور راحت دنیا ہی میں ملتی ہے. آ گیا تو خوب لٹا دیا اور جب نہیں آیا تو اب رو رہے, پریشان ہے. اس کے مقابلے میں یہ صورت کہ بیچ کی چال اگر چلے گا تو تنگی ہے تب بھی اس کو آرام ملے گا, زیادہ ہے تب بھی وہ اپنے کنٹرول میں رہے گا. یہ 3 چیزیں تو ہوئی بچانے والی. اور تباہ کرنے والی 3 چیزیں جو ہیں فرمایا کہ وہ خواہش جس کے پیچھے چلے. خواہش کا بندہ ہو کے رہ جائے یہ تو یہ نجات تھوڑی دیتی, تباہ کرتی. اور دوسری بات وہ بخل کنجوسی جس کی بات مانی جائے, یعنی کنجوسی ہے بس ہر چیز میں کنجوسی جو ہے وہ اثر کر رہی. یہ ہے مطاع. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور فرمایا کہ تیسری بات جو ہلاک کرنے والی وہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پسند کرے, اس میں عجب میں پڑ جائے, جس کو تکبر جس کو کیا کہتے ہیں نا, وہ دکھلاوا, بناؤ سنگھار اور بڑا بننے کی کوشش کرنا, یہ ہے اعجاب المرء. اور فرمایا کہ یہ ان تینوں جو 2 گزر چکی ہیں ان تینوں میں یہ تیسری جو ہے یہ زیادہ سخت ہے, کیونکہ اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. اعجاب المرء بنفسی, اس کا علاج اور کنجوسی کا علاج کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے خواہشات کا علاج ہو سکتا ہے, مگر اعجاب المرء جو ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب جا کر کے یہ بات پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. بس جناب وغیرہ یہ علاقے آئے نارتھ, اس سعودی عرب کے نارتھ کا حصہ ہے, تو نارتھ ویسٹ. تو جب آپ ہجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے گھروں میں مت گھس جانا. کن کے گھروں میں؟ وہاں جو وہ بستیاں تھیں, ابھی بھی اس قوم کے پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے مکانات ہیں, قوم سمود کے. یہ ہجر میں آباد تھی یہ قوم. آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ ان میں مت جاؤ. کونوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین, مگر یہ کہ تم روتے ہوئے ہو اس بات کے اوپر کہ تمہیں بھی وہ عذاب نہ پکڑ لے جو ان کو پکڑا.
تو ہے کہ بھئی یہ ڈر تو ہونا چاہیے اللہ کا عذاب جب کسی جگہ آ چکا تو پھر عذاب کی یاد تمہارے دماغ میں ہونی چاہیے، اور ڈرتے ہوئے وہاں جاؤ تو جاؤ، ورنہ تو یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ چنانچہ ثم قنع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ وہاں سے وادی سے گزر گئے، نکل گیا۔ یہ تھا آپ کا انداز۔ اب جو ہے اب تو وہ جناب والا ٹوریزم کا ایک سینٹر بنتا ہے صاحب، آؤ یہاں کے دیکھو، یہاں وہ قومیں بستی تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، آؤ دیکھو۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہ بحیرہ لوط کے اوپر وہ چتنیاں لگی ہوئی ہیں، اور کیا بنا ہوا ہے وہ جہاں وہ جیسے وہ بیٹھ جاتے ہیں سمندر کے بیچ بنا رکھا، ریسورٹ ایریا بنا رکھا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں جس کے نبی نے بات فرمائی۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہوا نا، نبی جو فرمائیں گے وہ نہیں، وہ پرانے 14 سال پہلے کی بات ہے، نبی کو کیا پتا کرنی آنا اس کے۔ اب ہم نے ترقی کی ہوئی تو وہ یہ ہے کہ صاحب چونکہ وہ ریسورٹ بنائیں گے تو یورپ کے لوگ جائیں گے، امریکہ کے لوگ جائیں گے تو ان کو ترقی یافتہ کہیں گے، ورنہ تو یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو یہ الزام نہیں لینا چاہتے۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اپنے بھائی کا اس کی عزت اور یا کسی اور چیز سے تعلق کوئی حق ہو اور اس میں کوئی زیادتی کر رکھی ہو، یعنی کسی کو بے عزت کیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال جو ہے اس نے ہتھیایا ہو، کوئی بھی زیادتی اس کے اپنے انسانی اور اسلامی بھائی کے اوپر ہوئی ہو، فرمایا کہ اس کو آج ہی اس حق کو اتار دے، پر یہ تحلل اتار دینا، آج ہی اس کو وہ اتار دے اپنے اس حق کو اس کے، قبل اس کے پھر وہ دن آئے کہ نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، روپیہ پیسہ ڈالر کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن۔ اس دن سے پہلے آج دے دلا دو، آج ہے تمہارے پاس اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو آج چکا دو وہ حق، ورنہ تو وہ دن آئے گا کہ پھر دینار اور درہم اور ڈالر روپیے وہ کچھ نہیں رہیں گے، کیسے چکاؤ گے پھر اس وقت؟ اگر نیک عمل ہے اس دن تو وہ اس کے ظلم کے بقدر اس سے اس روز کی کرنسی تو یہ ہوگی نا، کرنسی بھی تو چینج ہوتی ہے، تو یہاں کوئی ضروری ہے کہ آپ ڈالر ہی لے کے ساری دنیا میں گھومتے پھریں، چینج ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چیزوں کا چیزوں سے تبادلہ ہوتا ہے، یاد ہے کہ نہیں اپنے بھائی ہم تو اپنے بچپن میں وہ جو ہے یہی کرتے تھے کہ صاحب دھوبی اور موچی اور بھنگی ان سب کو غلے سے دیا کرتے تھے، لو بھائی یہ تمہاری اجرت ہے۔ روپیہ پیسہ کہاں تھا؟ نہ زمیندار کے پاس تھا نہ کاشتکار کے پاس تھا، تھوڑا ہی تھا پیسہ، بس غلہ آتا تھا زمینوں سے کھیتوں سے، وہ اسی سے ان کی مزدوریاں دے دیتے تھے، اور کیا تھا؟ تو کرنسی بنی چیزوں کا چیزوں سے تبادلہ لین دین، یہ آخرت میں یہ وہاں کی کرنسی بالکل چینج ہو جائے گی، وہاں لین دین اگر ہونا بھی ہوگا تو عمل سے ہوگا۔ تو فرمایا جس کے پاس نیک عمل ہیں وہ اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے کر اس کو دے دیے جائیں گے جس پر ظلم کیا، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، لو اور اٹھا لو، فحمل علیہ، اس پر لاد دیا جائے گا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، یہ حدیث جو ہے اس میں تو بڑا عجیب انداز ہے۔ قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ باللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہوگا؟ مفلس کون ہے؟ فلس ہے. فلس مطلب یہ ہے کہ آپ فلس پیسے کو بھی کہتے ہیں، باقی تو اسی بات. فرمایا مفلس جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان ہو، روپیہ بھی نہیں، سامان بھی نہیں، مال بھی نہیں، اسے کو مفلس کہتے ہیں. اسی بات سے علماء کہتے ہیں کہ فقیر اور مفلس میں یہ فرق ہے کہ فقیر تو کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس زیادہ نہیں لیکن کھانے پینے کے حد تک کا سامان اس کے پاس موجود ہے، زیادہ نہیں، یہ تو فقیر. اور مفلس ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہاں یہ ہے کہ مفلس کون ہوا؟ جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ سامان ہے. آپ نے فرمایا مفلس تو وہ میری امت میں وہ ہے جو قیامت میں اس طرح آئے. کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت میں لائے گا وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہے اس کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مالدار ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے. لیکن فرمایا کہ اس نے اس کو گالی دی، اس پہ تہمت لگائی، اس کا مال کھا لیا، اس کا جو ہے اس کا خون بہا دیا، ظلم کیا. وضرب هذا اس کو مار دیا. فرمایا کہ یہ فیعطی هذا ان سارے مظلوموں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. اس کو نیکیاں دے دی، اس کو نیکی دے دی، اس کو نیکی دے دی، ساری اس کی نیکیاں. کسی کو نمازیں دی جا رہی، کسی کو روزے دیے جا رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ ساری نیکیاں اس کی تقسیم کی جا رہی ہیں. کیونکہ حق تو دیے جانا ہے، اس دن انصاف کا دن ہے، کچھ بغیر انصاف کے تو نہیں چھوڑا جائے گا. فرمایا پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل اس کے کہ معاملہ صاف ہو جائے. ابھی تو حقوق والے کھڑے ہوئے، اب نیکیاں ختم ہو گئی. فرمایا کہ پھر ان کی خطائیں لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں. اب نیکیاں تو کچھ رہی نہیں، جو تھیں لٹ گئی، دوسروں کی جو ہیں بلائیں اپنے سر آ گئیں. فرمایا اس کو بعد اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے. پھر لے کے گئے تو نماز روزہ، وہاں نتیجہ ہوا کہ وہی لٹ گیا، مال لٹ گیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس کو تم مفلس کہتے ہو یہ حقیقی مفلس نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آج کا مفلس کل کا غریب ہو سکتا ہے. آج کا جو ہے غریب ہے بیچارہ لوٹا ہوا ہے، اللہ میاں اس کی مدد فرما دیں، کہیں سے جناب والا اس کو مل گیا مال تو ہو گئے مالدار. رات دن یہ تماشا دیکھتے ہیں. لیکن آخرت میں جو ایک دفعہ مفلس قرار پا گیا اس کے اب غنی ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہ اصل مفلس وہی ہے جو وہاں جا کے مفلس ہو. اس لیے آپ نے بات فرمائی. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق جو ہیں ان حق والوں کو ضرور ادا کیے جائیں گے، چھوڑا نہیں جائے گا. حق والے کو حق تو دیا جائے گا قیامت کے دن. یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ بغیر سینگ والی بکری جو ہے اس کو بھی لایا جائے گا، حق دلائیں گے اس کو سینگ والی بکری سے. ایک بکری کے سینگ تھا، اس نے مار دیا اس نے. اب اس کو تو سینگ نہیں ہے بیچاری. قیامت میں ان بکری ان کا بھی حساب کرے گا. تو جانوروں تک کا بھی حساب اس روز ہوگا، کیونکہ وہ عدالت عالیہ انصاف ہوگا. اس کے بعد ان سب کے انصاف کر کے اور جانوروں اور حیوانات کو تو کہا جائے گا کونوا ترابا، جاؤ تم مٹی میں جاؤ. وہ تو سب مٹی میں مل جائیں. ان کی جزا، اس کے بعد جزا سزا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں تھے.
ان کو عقل نہیں دی گئی تھی کہ جو شریعت کا تحمل کر سکے، اس لیے ان کو کہا جائے گا کون ترابا۔ جس وقت ان کے لیے فیصلہ ہوگا کون ترابا تو فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی بن جائیں، لیکن ان کو تھوڑی مٹی میں ملنے دیا جائے گا، کیونکہ ان کو تو اللہ نے عقل دی تھی، وہ عقل دی تھی کہ جو شریعت کا تحمل جس کو کر سکے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے یہ امانت جو ہے یہ آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ سب کے سامنے پیش کی، سب نے اس سے سب ڈر گئے، خوف کھایا، انکار کر دیا، ہمارے بس تک اس کو اٹھانا۔ یوں کہ یہ ایک تعبیر ہو سکتا ہے حقیقتاً بھی یہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک تعبیر، پر میں وہاں بلا انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس بوجھ کو۔ تو جب ذمہ داری انسان نے اٹھائی ہے تو پھر اس کو ادا کرنا۔ اب آپ کہیں گے ہم نے کہاں اٹھائی تھی یہاں، تو اس کو قرآن نے کہا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں بیچ کے پہلے اس کی کمر سے پوری نسل کو نکالا تھا، نکال کر کے سب سے پوچھا تھا لست بربکم قالوا بلی، سب سے پوچھا تھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں رب، آپ ہی نے تو نکالا ہمیں، تو ہمارا رب اور کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذمہ داری اقرار کرا کر دی تھی، بلا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو دنیا میں آگے کیوں بھول گئے تمہارا رب کون ہے؟ وہاں آدم کی کمر سے نکلنا وہ تمہارے سمجھ کے واسطے کافی تھا کہ تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ بلا، لیکن دنیا میں تم آئے تو یہاں بھول گئے۔ بھائی آج بھی تو وہی پیدا کرنے والا، اسی طرح سے تم وہاں پیٹ سے نکلے تو یہاں پیٹ سے نکلے، وہاں براہ راست باپ کی پیٹ سے نکلے تھے، یہاں باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے بول رہے اسی دیر میں۔ اس لیے بوجھ یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اقرار کرا کر بوجھ دیا، ذمہ داری دی، اس لیے اس کو تھوڑی مٹی میں ملا دیں گے۔ الفصل الثانی عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امام نہ بنو، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے کو تیسا، یہ کیا بولیں گے اس کے بعد، یعنی اپنا کوئی قرار نہیں ہے، اپنا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، جیسا کوئی کرے گا ویسا ہم بھی کر لیں گے۔ ہاں تو وہ لفظ جو ہے اور استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ حالت تمہاری نہ ہو جائے کہ تم یوں کہو اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہم بھی نیکی کریں گے، انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ مت کرو تم۔ ولیکن وطنوا انفسکم، تمہارے اندر ایک پختگی ہونی چاہیے۔ ہاں میں اب سمجھ میں آ گیا تھا، فرمایا تم کچا پن مت اختیار کرو، یہ اچھا لگا، تم کچا پن مت اختیار کرو کہ تم یوں کہو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم بھی نیکی کریں گے اور کوئی برائی کرے گا ہم بھی، بلکہ تمہارے اندر پکا پن ہونا چاہیے، یہ ہے وطنوا، تمہارے میں پکا پن ہونا چاہیے۔ کیا مطلب پختگی؟ کہ لوگ اگر اچھائی کریں تو تم بھی اچھائی کرو، اور اگر وہ برائی کریں تو تم تو وہ برائی نہیں کریں، برائی مت کرو۔ ہاں وہ اگر اچھائی کریں اچھائی بے شک کرو، اچھائی کے بدلے میں اچھائی ہو، لیکن برائی کے بدلے میں برائی ہو یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے پختگی کی بات۔ وعن معاویة أنه كتب إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه۔ اسی واسطے وہ جو ہے یہاں میں ایک بات یہ بتا دوں، صبح نہیں ہونا چاہیے، قرآن شریف میں جو بات فرمائی گئی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے قرآن شریف میں تو یہ بات آئی کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا تو ظلم نہ کرو، دونوں میں ٹکرا ہو گیا۔ یہ بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا کہ یہ
نہ کرنا، برائی ظلم کے بدلے میں تم ظلم مت کرنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ وہاں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرو، فرمایا جا رہا کہ برائی کے بدلے میں اگر کوئی کسی کو ساتھ اس کو سزا بھی دینی ہے تو بمثلھا کو بتانا تھا، اسی جیسی جو ہے اس کے ساتھ یعنی تکلیف کا معاملہ ہوگا، اس سے آگے نہ بڑھ جانا، یہ تھی بات۔ نمبر ایک تو یہ تو بمثلھا اصل ٹیپ کا بند ہے وہاں کہ اسی جیسی جو ہے جیسا جرم ویسی سزا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے تو دی تھی آپ کو گالی اور آپ نے اٹھا کے پتھر مار کے سر ہی پھوڑ دیا اس کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دانت ٹوٹا آپ نے سارے منہ کے جبڑے نکال دیا، یہ نہیں ہوگا بالکل۔ یہ ہے اصل وہ چیز نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک قانون بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا یہ کرو، قانون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حق۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہی رویہ اپنایا جائے کہ ہر برائی کے بدلے میں معاف کیا معاف کیا معاف کیا معاف کیا معاف کیا، ہر ایک کو معافی کرتے چلے جائیے، تو بعض ایسے سر پھرے ہوتے ہیں کہ اس معافی کا مطلب ہی الٹا لے لیتے ہیں، سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو ہم سے ڈر گئے سارے کے سارے، دیکھا نا جن میں کسی میں جان ہے نہیں، سر بالکل زنخے مان ہوتا ہے، اب جناب لے چلے وہ کمینے ہیں وہ لوگ۔ ایسے کمینے لوگوں کو جو ہے ہمیشہ معاف کرتے رہنا وہ غلط ہے، ان کی کمینگی کو بڑھانا ہے، ان کو سزا ملنی ہے، مگر سزا ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں، قرآن شریف نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، ایک قانون بتلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے، انصاف کا جو نظام بنایا ہوا ہے اس ملک میں، اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ جاؤ کورٹ میں اپنا کیس پیش کرو اور اس کے وٹنس اور شہادتیں دو، اور پھر مطالبہ کرو کہ جو قانون میں اس کی سزا ہے وہ سزا اس کو دی جائے، تاکہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ تو یہ ہے تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ، یہی تو کمال ہے قرآن شریف کا۔ آپ نے ترجمہ کیا کریں گے، توجہ سے سنیں اس بات میں جو قرآن شریف کمال سنا رہا ہوں، جو میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں حکم نہیں کا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ ترجمہ یہ ہوگا برائی کا بدلہ اسی جیسے برائی سے ہے۔ یہ تو نہیں کہا دو نہیں ہے نا، آگے چڑھی فمن عفا، آگے بالکل اس کا جو ہے فارم بدل دیا۔ اب تک تو ناؤن لا رہے تھے، اب لائے ہیں ورب، فرمایا پھر جس نے معاف کر دیا، چینج ہو گیا نا موڈ، جس نے معاف فمن عفا وہ اصلح، اور اس کی اصلاح بھی اس نے کر دی، فاجروا علی اللہ، تب تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو موڈ جو بدلا اس سینٹنس کا کہ پہلے تو ایک عام بات کہی گئی ہے، خبر دی گئی ہے کہ نیوز ہے، کیا جو برائی کا بدلہ جو ہے اسی جیسے برائی سے ہے، یہ تو ایک نیوز ہے، اطلاع ہے۔ لیکن جب یہ کرنا کیا ہے، فرمایا جس نے معاف کر دیا اور اس نے اصلاح کی، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے۔ تو ایک راستہ سجا دیا، ترغیب دے دی۔ اسی واسطے میں نے جیسے کہا کہ بھائی حق تو ہے انسان کا کہ بھائی اگر ہمارا کسی نے مال چوری کر لیا، کسی نے میرا تھپڑ مار دیا، حق تو ہے کہ میں اس قانونی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں کارروائی کروں، مجھے حق ہے، حق سے نہیں روکا جائے گا۔ اور لیکن اب اس کے ساتھ ترغیب یہ، اگر میں معاف کر دوں، پھر معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جاؤں کہ جس نے آج ظلم کیا وہ کل کو کسی اور پر نہ ظلم کرے، یہ اصلاح کی اگر کوشش میں لگ گئے تو یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے۔ مقصد تو اصلاحی ہے معاشرے کی، یہ بڑی نیکی کی بات ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا وہ ٹکراتی نہیں وہ آیت اس حدیث سے۔ وعن معاویة أنه كتب إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكسري، فكتبت سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليكم۔ کتنے اچھے لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھ کے خط بھیجا، وہ تو وہاں امیر ہے نا، وہاں دمشق میں عمارت ان کے پاس ہے، امیر المومنین ہے، تو خط لکھ کے بھیجا حضرت عائشہ کے پاس جو مدینہ میں تھی، اور اس میں یہ ان سے کہا تھا، فرمائش تھی کہ مجھے آپ
کچھ لکھ بس ایسی تاکید اور نصیحت لکھیں میرے واسطے، اور کوئی لمبی چوڑی باتیں نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ مختصر کوئی نصیحت آپ مجھے لکھ کے بھیجیں. یہ معاویہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا جواب میں، اس میں ایک السلام علیکم اما بعد. اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، جس نے لوگوں کے غصے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا. مطلب کوئی ایسا کام کیا چاہے لوگ ناراض ہو جائیں مگر اللہ راضی رہے، تو فرمایا اللہ لوگوں کی زیادتی سے، ان کے غصے سے، ان کے تکلیف پہنچانے سے اللہ اس کی کافی ہو جائیں گے، بچائیں گے، اللہ بچائیں گے لوگوں کو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا، دو انگلیوں کے بیچ میں. مطلب دو انگلیوں کا مطلب اس لیے کہا جیسے آپ کو دو انگلیاں گھمانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آپ پورے گھومیں تو مشکل ہوگا، لیکن انگلیوں کو گھمانے میں ذرا دیر نہیں لگتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے واسطے. بہت آسانی سے اس وقت دل کی جو حالت ہے 1 منٹ کے بعد کوئی دوسری حالت ہو سکتی ہے اسی دل کی. یہ بنا تو اس واسطے لوگوں کو جو ہے، جب اس نے لوگوں کے لان تان ملامت غصے ہونے ناراض ہونے کا نہیں خیال کیا بلکہ اللہ کی رضا کا خیال کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور جس نے لوگوں کی خوشنودی کا خیال کیا اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں، فرمایا اللہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ تم ہی نمٹو میاں، والسلام علیکم. بس یہ ہو گئی نصیحت. اب آج دیکھیں آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، اجی دین سے دنیا سمال نہیں بھاری. سنا یہ محاورہ؟ خاص طور پر عورتوں میں زیادہ مشہور ہے. یہ پوچھ لیجیے پیچھے عورتوں سے، اجی دین سے دنیا سمال نہیں بھاری. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا میں جب رہنا ہے تو دنیا میں ذرا سا لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے بیچ میں ہم کو رہنا ہوگا، ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے. دین کا معاملہ تو ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ بھائی اللہ سے معاملہ ہے، اللہ معاف کر دیں، لوگ نہیں پکڑ سکتے. اس بات سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو چاہے ناراض کرو مگر لوگوں کو راضی رکھو. یہ مطلب ہوا اس کا عام بات. تو بھائی یہاں تو نہیں پتہ چل رہا اللہ میاں تو حلیم ہیں. یہ نہیں کہ جہاں کسی نے کوئی زیادتی کی فوراً ڈنڈا مار دیتے ہیں، بلکہ موقع دیتے ہیں. اس موقع دینے کو یہ سمجھ لیا کہ دین آسان ہو گیا، سمجھ میں آیا، وہاں اندھیر نگری چوپٹ راضی رہے گا. یہ تو نہیں ہے. بھائی مہلت دی اللہ نے. دنیا میں لوگ جو ہے مہلت نہیں دیتے، تسلیم ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آج سے کیا کل کو بھول جاتے ہیں. اللہ میاں کیا تھوڑی بھولائیاں کہ صاحب آپ نے کچھ بھی کر لیا اللہ میں بھول جائیں گے. لیکن دنیا والے بھول جاتے ہیں، ظلموں کو بھی بھول جاتے ہیں اور احسانات کو بھی بھول جاتے ہیں. تو چند روزہ زندگی ہے، اس بات سے یہاں کی نہیں فکر ہونی چاہیے، فکر وہاں کی ہونی چاہیے. بس جناب. جا رہا ہے تو کیونکہ اس لیے میں نے کہا معروفات تو جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جس کا دین ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے، وہ معروف کہنا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ لفظ آپ یاد رکھیے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صاحب یہاں فرمایا تم بہترین امت ہو. تم اس سے مراد کون ہوں گے بھائی؟ مومنین. تم بہترین امت ہو. تمہیں اٹھایا گیا، بھیجا ہی گیا، یہ نکالا گیا لوگوں کے واسطے. اب تم اور لوگ، اس سے مطلب کیا ہوگا؟ میں نہیں آ رہی. تم سے مراد اگر مومنین ہیں تو لوگوں سے مراد پھر کون ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو مومنین نہیں ہیں. ہاں ویسے بھی قرآن شریف کے اندر جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے دنیا جہاں کے سب لوگ. اور جب اہل ایمان کو خطاب قرآن شریف کرتا ہے تو وہاں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ساری دنیا کے لوگ. تو ایک تو ہوا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھا ابھی بات اگر نہیں سمجھ آئی آگے چلیے اسی جگہ.
वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम। कोई आयत थोड़ी बदल गई, वही आयत है। अगर ये अहले किताब ईमान ले आते तो अहले किताब मोमिनीन तो नहीं है ना। ये बात उसी के साथ क्यों कही जा रही है? इसी वास्ते ताकि ये बात समझ में आए कि यहां मसला जो है ये तुम जो बेहतरीन उम्मत करार दिए गए हो, ऐसे ही नहीं कि बस अपना आराम सोते रहो, दुनिया में फैलाना दीन तुम्हारा काम है, ये है। अच्छा, और चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में हैं और आपने खुतबा दिया है और दीन की बड़ी मोटी मोटी बातें जो हैं वो खुतबे में आपने बयान फरमा दी। वो सारी मोटी मोटी बातें जिनका दीन होना मुसल्लम है वो सब फरमा कर उसके बाद आपने फरमाया अला फलयुबल्लिग अश-शाहिद अल-गाइब। खूब सुन लो, अब जो मौजूद हैं वो गायबीन तक इसको पहुंचा दें। फलयुबल्लिग अश-शाहिद अल-गाइबा, जो हाजिर हैं वो गायबीन को ये बात पहुंचा दें। तबलीग है ये। और आपको मालूम है कि तकरीबन तमाम ही सहाबा मौजूद थे हज्जतुल विदा के मौके पर। 1 लाख से ज्यादा तादाद थी सहाबा की उस हज में। इसीलिए इस हुक्म की तामील में फिर सहाबा ने ये तो नहीं समझा ना कि भाई खाली मुसलमानों में जाना नहीं है, चलो जाके गिरदो पेश घूम के आ जाए। फिर तो चले तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए मुसलमान, और वो उसी की तामील कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि तबलीग जो है वो गैर मुस्लिमों में बिल असल ये गैर मुस्लिमों में दीन पहुंचाना है, और मुसलमानों के अंदर जो इस्लाह का अमल होगा उसका नाम होगा अत-तज़कीर। ये कुरानी अल्फाज हैं, तो दोनों में फर्क है। ये मतलब नहीं है कि आप तबलीग का लफ्ज मुसलमानों में है बोलेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये मैं बताने का हासिल ये है कि ये दोनों कुरान के मुतालबे हैं हमसे। अगर हमने इन अल्फाज को मिक्स अप किया तो इसका एक खतरा जो हो सकता था वो हो रहा है इस वक्त। और वो क्या हो रहा है कि अगर हम मुसलमानों में इस्लाह का काम करते हैं तो गैर मुस्लिमों को भूल जाते हैं। हम समझते हैं काम हो गया, बस हमने काम अपना फर्ज अदा कर लिया। और कुछ लोग गैर मुस्लिमों में अगर काम कर रहे हैं तो वो फिर मुसलमानों से आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ भी होता रहे। इसलिए ये दोनों अमल जो हैं ये जारी रहने हैं, ये दोनों अमल। इसलिए कि देखिए इसके ये मिसाल है कि जैसे एक मुल्क है, एक मुल्क में दोनों निजाम आपको कायम करने पड़ते हैं। अपनी बाउंड्रीज जो हैं उनको भी आपको सिक्योर करना है, समझ में आया? बल्कि न सिर्फ ये कि बाउंड्री सिक्योर करना, आप तो ये चाहेंगे कि भाई हमारा मुल्क और बढ़े और फैले। एक काम तो आप ये करेंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि अंदरून मुल्क का जो सिस्टम है उस पर भी आप नजर रखें, वो भी ठीक है कि नहीं। वरना ये के अंदर तो बगावतें उठ रही हैं, सरकशियां हो रही हैं, गुरूब बंदियां हो रही हैं, सरपुठव्वल हो रहे हैं, और आप हैं कि जनाब अपनी सरहदों को फैलाने में लगे हुए हैं। ये मुल्क चलेगा? समझ में आया? तो दोनों काम करने पड़ते हैं ना, कि भाई अपनी सरहदों को भी फैलाओ और साथ में अंदरून मुल्क भी अमन अमान कायम करो। दोनों चीजों की जरूरत है, तब वो मुल्क जो है वो वाक़तन सही बाकी रहेगा। तो ये इस्लाम की सूरत है। अच्छा साहब, वानिल उर्स इब्न आमीर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा उमिलतिल ख़तीअतु फिल अर्दि मन शहदहा फ़करिहहा कान कमन गाब अन्हा व मन गाब अन्हा फरदियहा कान कमन शहीदा। अल्लाह। और उस इब्न आमीरा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नकल करते हैं, फरमाया कि जब जमीन में कोई बुराई की जाए और अगरचे वहां मौजूद है कोई आदमी उसके सामने, मगर वो नापसंद किया, उसने अच्छा नहीं समझा, नापसंद किया उसने बुराई को करे, बल्कि नापसंद का भी लफ्ज हल्का है। करे का मतलब जिसके ना बहुत ज्यादा है उससे नफरत का होना जिसको कहेंगे, क्योंकि कराहत तो आप समझते हैं कि नापसंदीदा से थोड़ा आगे बढ़ के लफ्ज है ना, तबीयत में कराहत है ये। फकरी हा,
تو اس سے اس نے کراہت میں تو فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے یہ اس برائی سے یہ دور ہے، کانا کمن غاب عنہا، یہ بہت دور ہے اس برائی سے، ہے ہی نہیں، سامنے ہی نہیں اس کی برائی ہے۔ اور جو شخص اس برائی سے غائب ہے، دور ہے، مگر وہ اس سے راضی ہے، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے یہ اس میں یہاں حاضر ہے، وہاں موجود ہے، آپ دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، ہزاروں میل انڈیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے، لیکن امریکہ کی برائی پہ آپ راضی ہیں جو یہاں ہو رہی مثلا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا ہے جیسے آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، کیونکہ ساری زمین تو اللہ کی ہے نا، وہاں یہ فرق مشرق و مغرب کا فرق تو آپ نہیں کر سکتے، ساری زمین اللہ کی اور ہم اللہ کے خلیفہ ہیں زمین کے اوپر، تو اس لیے زمین پر کہیں بھی برائی ہو رہی ہو ہمیں اس سے بے چین ہونا ضروری ہے، یہ اگر ہے تو پھر تو یہ کہ ہماری جان بچتی، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم اس میں سمجھے جائیں گے کہ صاحب آپ کی آنکھوں دیکھے یہ کام ہو رہا تھا نا اور آپ وہاں خوب راضی تھے، یہ آپ نے فرمایا۔ وعن ابی بکر الصدیق قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتدیتم فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروه یوشک ان یعمهم اللہ بعقابه، رواه ابن ماجہ والترمذی وصححه، وفي رواية ابي داود اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، وفي اخرى لو ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب، وفي اخرى له ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اكثر ممن يعمله۔ صاحب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بتائی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت کم روایتیں حدیثوں میں ملتی ہیں، بہت کم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے، تو بلا بتائیے شروع سے ہیں آپ کے ساتھ، تو پہلے مردوں میں پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، تو بلا ان سے روایتیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے صاحب ایک صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ جو حدیث کی کتابیں بلا بتاؤ ان پر کہاں سے وہ کر لیں، کہ ابو ہریرہ جو ہیں ان کی تو حدیثیں بہت انہوں نے جمع کر رکھی اس میں، اور علی جو ہیں جو ان کے آپ کے اتنے قریب تھے ان کی کوئی حدیث بھی نہیں ان کتابوں کے اندر۔ میں نے کہا یہ تو وہ جاہل ہے، یہ وہ دھوکے باز ہے جو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ عام مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں ہو ہی گا ایسا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سنیوں نے گڑبڑ کر رکھی، بس ختم ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں فرصت تو ہے نہیں، یہ بات بھی میں نے جو کہی ہے آپ کو بری لگتی ہوں گی میری بہت سی باتیں، مگر باتیں ہیں یہ سب صحیح۔ ہم لوگوں کو فرصت بالکل نہیں ہے، اس لیے کیا ہے تو کوئی چلتا ہوا مل گیا تو اس کا چلتے چلتے ہی اس سے پوچھ رہے ہیں وہ بتانے کے قابل ہے کہ نہیں، بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، تو یہ تو ایسا، اور جس طرح پوچھا جانا چاہیے اس طرح پوچھنے کی ہم کو فرصت نہیں، تو پھر تو یہی کہوں گا کہ ہم کو فرصت ہی نہیں، اور کیا کہیں گے۔ تو اس واسطے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگ ہمیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اچھا اس کی فرصت بہت ہے کہ جب ہم نے کسی جگہ سنا تو فوراً پاس کر دیں گے، اے بندے خدا کے وہ جس نے کہی وہ کون ہے، کون اس کی بات لی جائے کہ نہ لی جائے، پاس ضرور کر دیں گے، خاص طور پر بری بات اگر ہے تو فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے یہ سارا قصہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابلیس کو بدبخت کو اللہ نے چونکہ یہ مہلت دی ہے کہ پھیلا جتنی برائیاں تجھے پھیلانی ہے، بس اپنا وہ کرتا ہے۔ خیر، تو آپ کو معلوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں بھی آئی ہیں حدیث کے اندر، بہت سے کو یاد بھی ہوگا نام،
لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ان حضرات چاہے حضرت علی ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کی تو کچھ حدیثیں ہیں بھی تھوڑی بہت زیادہ، ابو بکر صدیق کی تو چند انگلیوں پر گلی جانے کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث کے روایت کرنے میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے، ان کے اوپر خشیت اور خوف کا غلبہ زیادہ تھا۔ یہ اصل مسئلہ تھا کہ یہ جب کوئی بات کہتے تھے تو فوراً ایسا کانپ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے الفاظ کچھ فرمایا اور میرے منہ سے لفظ کچھ اور نکل رہا ہو۔ یہ دہشت جو ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ بڑے نرم طبیعت کے تھے اور جلدی ان کے اوپر خشیت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ کام جو کوئی اور کر لینے دو، میں اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر جاؤں کسی طرح سے میں مبتلا عذاب نہ ہوں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تھے کہ جس نے میری طرف سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب انہوں نے کہا لو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ثواب ملتا ہے نہیں ملتا، مگر عذاب کا تو خطرہ لگا ہی ہوا ہے۔ یہ تھی وہ بات۔ صحابہ جو ہیں ان میں عام طور پر تو تھی بات کے اوپر تو اس بات کا بہت غلبہ تھا کہ صاحب کہیں یہ کام ہم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کہیں یہ بات ہم کو عذاب میں مبتلا نہ، کانپ جاتے تھے۔ انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس لیے بہت احتیاط انہوں نے کی ہے احادیث کے بیان کرنا ہے، اور جب کوئی ان کی حدیث آ جائے کتابوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی زبردست ہے پھر بات کہ ابو بکر کی یہ روایت بھی آ رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے بہت اہم بات ہے کہ اگر ابو بکر نے بھی رضی اللہ عنہ یہ بات بتلائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 100% جو ہے الفاظ پر اطمینان ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث یہ آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا اے لوگوں کا مطلب یہ ہوا ہوگا کہ خطبہ دے رہے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں، اس وقت انہوں نے کہا تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ الانعام کیا ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے لوگو، اپنے آپ کو تم خیال کرو، اپنی فکر کرو۔ آمنوا علیکم انفسکم، میں اردو میں ترجمہ اس کا یہ کروں، تم اپنی فکر کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو تم لازم پکڑ لو، ظاہر کو سمجھنا مشکل ہوگا یہ لفظی ترجمہ، اس لیے میں نے کہا تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی اگر بھٹکتا ہے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم ہدایت پہ ہو تو۔ یہ ہے سمجھ میں آئی بات؟ کوئی اگر گمراہ ہو رہا ہے اور تم ہدایت پہ ہو تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ گمراہ ہے، تم ہدایت پر ہو، تم ہدایت پر ہو، تو تم اپنی فکر کرو۔ یہ آیت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ بھئی دوسرا اگر کوئی برائی کر رہا تو پھر ہم کو بھی فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم کہتے آ رہے ہیں دنیا میں آج تک، یہاں دوسرے کے جانے دو، تم اپنی فکر میں آنا، ہم کیسے بس۔ تو آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور وہ اس کو نہ بدلنے کی کوشش نہ کریں تو فرمایا اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اس میں مبتلا ہیں وہ بھی اور جو نہیں مبتلا ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے، یہ ہے عام ہونا۔ اور پھر آگے الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ تم اگر انہوں نے کسی ظالم کو دیکھا اور اس ظالم کے ہاتھوں کو نہ پکڑا، یعنی اس کو ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ سب کو عذاب میں نہ لے۔ اسی طرح یہ کہ جب کسی قوم میں کوئی برائیاں پھیل جائیں، گناہ پھیل جائیں، اور یہ قادر ہیں اس بات پر، قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ان برائیوں کو وہاں سے ہٹائیں، دور کریں، نہیں دور کریں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے عام ہو جائے۔ اچھا صاحب، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مطلب مت سمجھنا تم آیت کا کہ اگر برائیاں دوسروں میں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، یہ آیت کا مطلب مت سمجھنا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا۔ اچھا صاحب، حدیث سے انہوں نے سمجھا دیا، صحابہ کا دور تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، جو چیز قرآن میں آ جائے سر جھک گیا، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی سر جھک گیا، آیت اور حدیث میں اگر مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، حدیث نے کلیئر کر دیا، سر جھک گیا، وہاں تو یہ معاملہ تھا۔ ہم لوگ چونکہ ہم بڑے عقل والے لوگ ہیں،
جب تک ہم یوں نہ سمجھائیں کہ بھائی پھر آیت کا مطلب کیا تھا، حدیث کا مطلب کیا تھا، اور یہ دونوں میں تو الگ الگ باتیں ہیں تو جوڑ کیا ہوا، جب تک تو پھر نہ تو مولوی صاحب کی مولویت چمکے گی اور نہ عمل کرنے والوں کا عمل جو ہے. اس لیے میں بتا دوں، یہ آیت جو ہے، اس آیت سے مراد ہے عقیدہ، کہ اپنے عقیدے کو جو ہے تم اس کی فکر کرتے رہنا، دوسرے کا عقیدہ تمہیں متاثر نہیں کرے گا. دنیا میں اور کافر ہیں تو ان کا کفر جو ہے وہ ایک مومن کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے مطلب اس کا. اور حدیث جو بتلا رہی ہے اس میں اعمال کی بات، عقیدہ اور عمل دونوں میں موجود ہیں کہ عملی برائیاں، اسی لیے ظالم کا لفظ آیا، اسی لیے المعاصی کا لفظ آیا. یہ جو سب روایتوں کو جمع کر رہے ہیں معلوم ہے یہ اعمال کا مسئلہ ہے کہ عملی اور اخلاقی برائیاں اگر ہوں معاشرے اور سوسائٹی میں، ان کی اصلاح کی کوشش ہوتی رہنی چاہیے. تو اس لیے یہ دونوں باتیں، ایک کا تعلق عقیدے سے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے. بس اوپر اونچی جگہ میں رکھنا چاہیے، یہ اس کا مقام ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا بلکہ اس کو نعوذ باللہ جوتوں کے پاس لا کے رکھ دیا، یہ اس کتاب کے اوپر ظلم ہوگا، کیونکہ یہ اس کا وہ جو مقام تھا وہ ہم نے اس کو نہیں دیا. ماں باپ کا ایک مقام ہے کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کا وہ حکم جو خلاف شریعت نہیں ہے وہ اس کی تعمیل کی جائے. اگر جو ایسا نہیں کرے گا تو یہ ماں باپ کے حق میں یہ آدمی ظلم کرنے والا ہے. اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے، ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دی جائے، ان کو ایک انسان کا بچہ اور مسلمان کا بچہ بنایا جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ماں باپ کا ظلم ہوگا اولاد کے حق میں. تو یہ ہے کہ جو اس کا صحیح مقام ہے اگر وہ مقام نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. اب انسان اپنے اوپر ظلم کرنے کے معنی کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہاتھ پاؤں بنائے ہیں، ہمارا جسم بنایا ہے، اور اس کے اندر جو قوتیں اور انرجی اور ایبلٹی رکھی ہے اس کا کوئی مقصد ہے. ہاتھ بنائے تو کسی کام کے لیے بنائے، بیکار تو نہیں بنا دیے کہ ویسے ہی ایک اٹھا کر کے ڈھیلا اٹھا کے مارا، جہاں لگ گیا لگ گیا، یہ تو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بنایا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں متعلق کی کہ بھئی یہ چیز فلاں بات کے واسطے ہے، یہ چیز فلاں کام کے لیے. اب اگر وہ اس چیز کا استعمال اسی کام میں ہو رہا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے تو یہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر اس میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اسی کا نام ظلم ہو جائے گا. ہاتھ سے اگر وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا، اصل میں وہی کام نہیں کر رہے، دوسرا کر رہے، یہ ظلم ہے ہاتھ کے اوپر. اسی طرح زبان جو ہے اللہ نے دی، بے شک بولنے کے لیے دی، مگر گالیاں دینے کے واسطے دی بنائی تھی، غیبتیں کرنے کے واسطے بنائی تھی، دوسروں کو جو ہے لان تان کرنے کے واسطے بنائی تھی، یا اچھی بات منہ سے نکالنے کے واسطے زبان منہ میں رکھی تھی. اب یہ کہ اچھی بات زبان سے نہیں نکلتی، باقی ساری گندی گندی باتیں ہوتی، زبان پر ظلم ہے. ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ دو آدمیوں میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں تو یہ غلط ہوگا، یہ ظلم ہے. یہ ہے وہ بات کہ جس کو صحابہ نے سمجھا. ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ تو ہمارے کتنے کام، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے، دوسرے پر ظلم ہو کہ نہ ہو مگر اپنے اوپر ظلم کر ہی لیا اس نے. کتنی بڑی بات ہے. اس بات کو تو ہم سمجھتے ہی کہ دوسرے پر تو بعد میں ظلم ہوگا، پہلے تو اپنے اوپر ہو گیا، پہلے تو اپنا نقصان ہم نے کیا. تو اس لیے صحابہ پریشان تھے کہ بھئی ہم میں سے تو ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے. نماز میں دیر ہو گئی ظلم ہے، روزے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ظلم ہے، تلاوت قرآن جس طرح ہونی چاہیے تو نہیں ہوئی تو ظلم ہے، کسی کے ساتھ جس طرح برتاؤ ہونا چاہیے تو ہم نہیں کر سکے، ظلم ہے ہمارے اوپر. اس لیے اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا یا رسول اللہ. تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ جب ہم میں سے ہر کوئی آدمی ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی آدمی پھر ایسا نہ ہوا کہ جس کو اللہ کے یہاں سے امن ملے گا اور وہ دنیا میں صحیح راستے پر قرار پائے گا اس آیت کی روشنی میں. تو اس لیے پریشان تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بات نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے. یہاں شرک اس کے ظلم کے معنی وہ نہیں ہے، یعنی ظلم سے مراد وہ نہیں. ظلم کے معنی تو ہیں یہی، لیکن ظلم سے یہاں مراد وہ نہیں ہے. جب ایمان کی بات آ رہی ہے تو ایمان کے مقابلے پر جو چیز ہوگی جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہوگی وہ عقیدے ہی سے متعلق کوئی چیز ہوگی نا. جب ایمان ایک عقیدہ ہے تو اس عقیدے کو نقصان پہنچانے والی چیز بھی عقیدے سے متعلق ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے نہیں بات؟ عمل سے متعلق نہیں ہونی چاہیے، وہ عقیدے سے متعلق ہونی چاہیے. لہذا ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، شرک. یہاں ظلم سے مراد کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا ایمان پیور نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اس میں شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، اس نے مکس کیا ہوا ہے شرک کو اپنے ایمان کے ساتھ، اس کی برائی بتلائی گئی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم. اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک بس یہی ہے کہ صاحب کھلا بالکل، جس میں کوئی کسی طرح کی تعویل نہ ہو، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکل سکے، بس پتھر کا بت اس نے بنا کے رکھے اور اسی کے سامنے جس وقت وہ ڈنڈوت کر رہا ہوگا تبھی ہم اس کو شرک کہیں گے، ادروائز نو. بس یہاں مشرکین سے بات تھوڑی ہو رہی، یہاں کافروں سے بات ہو رہی. یہاں تو کہا کہ جنہوں نے اپنے ایمان الذین آمنوا ولم، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملایا ہو. ایمان کو شرک کے ساتھ، یوں نہیں کہا شرک کو ایمان کے ساتھ. غور کریں، آپ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں. یوں نہیں فرمایا جنہوں نے شرک کو ایمان کے ساتھ ملایا، یوں نہیں فرما رہے، ورنہ ہو سکتا تھا یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہو. لیکن فرمایا جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملایا. اس کا مطلب یہ کہ بات مومنین سے ہو رہی ہے، جو لوگ اپنے کو مومن کہتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ جو اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملا رہے ہیں، ظلم کے ساتھ، مطلب وہی شرک کے ساتھ، کیونکہ آگے ترجمہ اس کا شرک کر دیا، تو پھر ان کو امن نہیں ملے گا. تو معلوم ہوا کہ مومن اپنے ایمان کے ساتھ بھی شرک کر سکتا ہے، یہ معنی نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے. سمجھ تو رہا ہے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ شرک والا کام بھی کر رہا ہے. اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، اس کے عمل میں بھی اس کی وجہ سے گڑبڑ ہے. پہلے تو عقیدہ کا بگڑتا ہے، تب عمل بگڑتا ہے. تو اس لیے یہ آیت معلوم ہوا کہ اپنے ایمان کو خالص کرنے کے واسطے ہے. ایمان میں ذرہ برابر تمہارے جھول نہیں آنی چاہیے. عمل جو ہے وہ فرق ہی ہے، سمجھ لیجیے اس بات کو. عمل جو ہے وہ ناپائیدار چیز ہے، اس واسطے اس کے اندر گڑبڑ غلطی اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا کیونکہ ناپائیدار ہے ایک چیز. اور عقیدہ جو ہے یہ پائیدار چیز ہے، کیونکہ اسی عقیدے سے جو ہے اعمال نکلتے ہیں. یہ جڑ ہے. عمل تو برانچز ہے، کسی درخت کی طرف ہے، جیسے درخت کی جڑ اور اس کے جو ہے تنا ہے، اس کی شاخیں، پھول، پتیاں. تو اس واسطے اصل جو اعتبار ہوگا، یہ اصل جو ٹیک کیئر کرنا ہوگا وہ تو جڑ کو کرنا ہوگا. آپ کسی درخت کے اوپر پانی چھڑکتے رہیں، پتوں کے اوپر، اور زمین جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، یہ درخت جو ہے یہ ہرا رہے گا. آپ اگر اوپر پتوں کو پانی نہ چھڑکیں، خالی اس کی جڑوں کو پانی دیتے رہیں، اور یہ درخت ہرا رہے گا. اعتبار جو ہے اور جو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، جو سارا بندوبست کرنا پڑتا ہے، وہ جڑ کا ہے. عقیدہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے درخت کے پتے اور اس کی شاخیں. اس واسطے عقیدہ کی فکر کی گئی ہے کہ یہ درست ہونا چاہیے. عمل کی گڑبڑ معاف ہو جائے گی لیکن عقیدہ کی گڑبڑ نہیں معاف ہوتی. تو فرمایا کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے. یہاں تو اس ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے نہیں سنا لقمان علیہ السلام کا کہنا اپنے بیٹے کے لیے جو سورہ لقمان میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اپنے بیٹے سے حضرت لقمان فرما رہے تھے، بیٹا شرک مت کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم ہے. کیوں بھائی؟ جتنا بڑا حق مارو گے اتنا ہی بڑا تو ظلم ہوگا نا. اللہ کا حق سب سے بڑا. جب اللہ کے حق میں تم کبھی گڑبڑ کر دی تو اب معلوم ہوا سب سے بڑا ظلم کر لیا. اس لیے شرک کو ظلم عظیم فرمایا.
تو یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. اور ایک روایت میں یہ بات ویسی نہیں ہے جیسے تم خیال کرتے ہو، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا. اگرچہ یہاں اس حدیث سے وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ براہ راست سے تعلق ہے، لیکن میں بتا دوں اس آیت سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی. سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور وزڈم دی تھی. اس کے کیا نتیجہ نکلا؟ اس حکمت اور وزڈم کا کیا اثرات پڑے؟ اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر ہوئے کہ ایک تو یہ کہ انشکر للہ، خود اپنی ذات سے تو اللہ کے حق میں شکر گزار بندے بن گئے. یہ حکمت اور وزڈم کی بات ہے. معلوم ہوا جو آدمی اللہ کے شکر گزار ہوگا اپنے قول سے اپنے عمل سے، وہی دراصل حکمت اور وزڈم والا ہے. اور وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر اللہ کے حق کو نہ پہچانے نہ ادا کرے. ظاہر ہے یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. ہم چاہے اس کو کتنا بھی عقل مند سمجھتے ہوں دنیا کے لحاظ سے، مگر وہ بے وقوف ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسری آگے بات کیا ہوئی کہ جو شخص اپنے لیے نفع و نقصان کی تمیز رکھتا ہے وہی آدمی پھر اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی ایک راستہ طے کرے گا ان کے لیے کیا صورت ٹھیک ہے اور کیا صورت غلط ہے. اس لیے آگے وہی قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان نے اپنے اولاد کو بھی نصیحت اور وصیت کی. کیا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آج ہمیں اپنی فکر نہیں، ہم نے اپنے لیے راستے غلط تجویز کیے ہوئے ہیں تو اپنی اولاد کی کہاں سے فکر کریں؟ جس راستے ہم چل رہے ہیں اسی راستے اپنی اولاد کو چلانا چاہتے ہیں. بات ٹھیک ہے، لیکن ساری بات حکمت سے خالی ہے، وزڈم سے خالی ہے. حکمت والی بات وہ ہے جس کو قرآن نے کہا لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی، اس حکمت کے یہ اثرات مرتب ہوئے، اپنا بھی راستہ سیدھا کیا اور اولاد کو بھی صحیح نصیحت کی. وعن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلة یوم القیامة عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ بری پوزیشن اور برے مقام میں کون ہوگا لوگوں میں سب سے زیادہ؟ فرمایا وہ بندہ جس نے اپنی آخرت کو دوسری کی دنیا کے بدلے میں خراب کر دیا. اپنی آخرت گئی دوسرے کی دنیا کی خاطر. یہ ہے بدترین آدمی. تو صاحب کیا مانے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے لوگوں پر ظلم کیا. جب لوگوں پر ظلم کیا تو ظلم دنیا میں ہوتا ہے نا. کیوں ظلم ہو رہا؟ تاکہ مجھے یہ فائدہ مل جائے، مجھے یہ فائدہ مل جائے، مجھے یہ فائدہ مل جائے. تو دوسروں کی دنیا کو تم اصل میں بگاڑ رہے ہو، حالانکہ اصل میں تمہاری آخرت بگڑ رہی. یہ ہے دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بگاڑنا. تم چاہتے ہو اس کی دنیا بگڑ جائے، آخرت تمہاری بگڑ گئی، فائدہ کیا ہوا؟ تو ایک معنی تو یہ ہوئے. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو دنیا والے ہیں ان کی دنیا داری کی وجہ سے، ایک بات نقطہ سمجھیے گا، لفظ بہت اہم ہوتا ہے. جو دنیا دار ہیں ان کی دنیا داری کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا. نہیں آئی؟ دنیا دار سمجھتے دنیا دار؟ تو اب ان کی اگر عزت ہو رہی کیوں کر رہے ہیں عزت؟ تو یہ تو کہہ رہا تھا کیوں نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھائی ان کی اگر آپ عزت کر رہے ہیں، جو چیز ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو دنیا دار کی دنیا داری کی وجہ سے عزت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر آخرت پر ہے ہی نہیں، اخلاق پر ہے ہی نہیں، اعمال پر ہے ہی نہیں. عزت تو اس کی وجہ سے اس کی ہونی چاہیے تھی. تو جس نے دنیا کو اصل حقیقت دی ہے تو اس کی تو خود آخرت کھوٹی ہوگی نا. اس لیے یہ فرمایا کہ جس نے دوسروں کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کیا، یہ سب زیادہ نقصان ہے اللہ کے نزدیک قیامت میں.
یہ معنی ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنی نظر صحیح رکھنی چاہیے. نظر کیا صحیح رکھنا کہ جو چیز قیمتی ہے اسی کو قیمتی سمجھو، جو چیز قیمت والی نہیں اس کو کہیں کو قیمتی سمجھ رہے. اخلاق، اعمال، کردار، عقیدہ، یہ چیزیں ہیں اصل میں قابل قدر، قیمتی. تو جو یہ چیز جہاں بھی پائی جائے گی اس کی قیمت ہونی چاہیے. اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قیمت تم نے قرار دے دی تو معلوم ہوا کہ نظر اپنی غلط ہے. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله الإشراك بالله يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. دیکھا حضرت عائشہ بھی تو اللہ ان کو اتنی جزا دے، کتنی کام کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے رکھ رکھی تھیں اور ہم کو فائدہ پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال نامے 3 طرح کے ہیں. دواوین، دیوان کی جمع. دیوان کہتے ہیں، آپ نے پڑھا یہ صاحب وہ مرزا غالب کا دیوان، سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے دیوان؟ یعنی انہوں نے اپنے جو بھی ان کے اشعار اور ادبی ان کے جو وہ تھی چیزیں اس کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، وہ دیوان کہلاتا ہے. تو اس لیے اعمال نامہ ریکارڈ. فرمایا کہ اعمال نامے 3 طرح کے ہیں، ہوں گے. ایک تو وہ کہ جس کو اللہ بالکل اس ریکارڈ کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. یعنی ایک عمل تو ایسا ہوا، کسی کا اعمال نامہ ایسا ہے یہ معاف ہوگا ہی نہیں بالکل. وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک. جس کے ریکارڈ میں شرک باللہ ہے اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، چاہے اس نے کتنی بھی اچھائیاں کر رکھی ہو دنیا میں، کچھ بھی کر رکھا ہو. شرک ہے یہ معاف نہیں ہوتا، کھاؤ بھاگ جاؤ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کرے. ایک تو یہ ہوا قسم اعمال نامے کی، تو یہ ہوئی. دوسرا دیوان کیا ہوا؟ اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. چھوڑیں گے نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کی چیکنگ، اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا. یہ ہے مطلب نہ چھوڑنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ ظلم بندوں کا آپس میں، ایک نے دوسرے کا حق مار دیا، دوسرے نے اس کو گالی دے دی، تیسرے کے جو ہے وہ غیبت کر دی. یہ جو ہے آپس میں بندوں کے ظلم، جس کے ریکارڈ میں یہ بات ہوگی اللہ اس کا حساب ضرور لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. یہ بات یہاں تک کہ کیا ہوا؟ یقتص، یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے قصاص نہ لے لیں. قصاص کہتے ہیں بدلہ برابر کا. قیامت میں بدلہ دیا جائے گا، ضرور ہوگا. ان کا ریکارڈ جو ہے ایسے نہیں چھوڑ دیں گے. تیسری قسم کیا ہے؟ تیسرا دیوان وہ ہے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی مطلب ناٹ امپورٹنٹ، یہ ہے مطلب اللہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ بندوں کا ظلم اپنے اور اللہ کے بیچ، اللہ اور بندے کے بیچ کے جو معاملات ہیں اس میں بندے کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے. یعنی جتنا جو کام اللہ کا تھا کرنے کا، جس طرح کرنے کا تھا، جتنا کرنے کا تھا وہ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ اللہ کے حق میں ظلم ہو گیا. فرمایا کہ یہ وہ قسم ہے کہ جس میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے. کیا مطلب پرواہ نہیں کرنے کا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے حوالے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے دیں، جس کو چاہے معاف فرما دیں، دونوں گنجائش ہیں. تو یہ تو ایک صورت. یہ مطلب نہیں کہ اچھا تو بس یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. مطلب یہ کہ اللہ کے اختیار میں ہوگا. یہ صرف یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کروں گا، یہ فرما دیا مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہے عذاب دوں، جس کو چاہے
معاف کروں، لیکن یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں اس کے بارے میں دنیا میں معلوم ہو گیا. اس کے ساتھ جا کر معاملہ ہونا ہے. یہ دو قسمیں تو معلوم ہیں، لیکن تیسری قسم جو ہے مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں سنا، قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا، معاف کریں، عذاب دیں. یہ ہے مطلب تیسری قسم کی. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ودعوۃ المظلوم فانما يسأل الله تعالی حقه وان اللہ لا يمنع ذا حق حقه. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مظلوم کی دعا سے بچ کے رہنا. یہاں دعا سے مراد بد دعا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مظلوم جو ہے اس کی اچھی دعائیں ظالم کے حق میں ہوں گی اور اس سے بھی بچ کے رہنا. یہ تو نہیں مطلب. خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد مظلوم کی بد دعا ہے. مظلوم کی دعا سے بچ کے رہنا. اور یہاں علماء نے فرمایا ہے یہاں مظلوم کی میں کوئی قید نہیں لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم وہ مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں. لہذا اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم ہے تو مظلوم ہے. مظلوم کی دعا سے بچ کے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنے حق کو پوچھے گا اور اللہ حق والے کو اس کے حق سے نہیں روکیں گے. جب وہ کہے گا خداوندہ میرا حق، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے حق کی بات کو نہ سنیں گے؟ اس کا حق تو دلائیں گے. اس لیے مظلوم کی دعا سے بچتے رہنا. وعن اوس بن شرحبیل انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشی مع ظالم لیقویه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اوس ابن شرحبیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو ظالم کے ساتھ چلے اس واسطے تاکہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کی سپورٹ کرے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے. ایک تو پتہ ہی نہیں، پتہ ہے ظالم ہے، سمجھایا، اس کے باوجود اس کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یہ اسلام سے نکل گیا. کتنی بڑی بات ہے. مطلب وہ اس کا جو بھی ہے علماء نے ذرا ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس میں یہ تعویل کی ہے کہ مطلب اعلیٰ درجے کا جو صحیح معنی میں اسلام ہے اس سے نکل گیا، صحیح معنی میں یہ مطلب ہے. لیکن نبی نے کے الفاظ کیا ہوئے؟ تو آخر اگر نبی نے ہم کو ہلانے کے واسطے یہ بات کہی تو ہم ہلے ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اتنی بھاری بات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ظلم کو تم نے طاقت پہنچائی. اللہ میاں نے دنیا میں ظلم کو پھیلانے کے واسطے رکھی. ظلم اللہ کو پسند نہیں. تو یہ بات اب آج کل ہم دیکھ لیں خود اپنے آپ کو کیا، چونکہ ہمارے دوست ہیں، چونکہ ہم ان کے پارٹی کے ہیں، چونکہ یہ ہمارے وطن کے ہیں، چونکہ ہماری زبان بولتے ہیں، چونکہ ہماری جماعت کے ہیں، سمجھا، سارے ان کے کوتک جو ہیں ہم سب اس میں ان کو ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے. اور دوسرا آدمی ہے چاہے صحیح بھی بات کر رہا آخر واقعی تماشا، کیونکہ یہ دوسری پارٹی کے ہیں، دوسرے گروپ کے ہیں، دوسری جماعت کے ہیں، لہذا ان کی صحیح بھی غلط اور اپنوں کی غلط بھی صحیح. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں رات دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام سے نکل گیا. وعن ابي هريره انه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال ابو هريره بلى والله حتى الحبار لتموت في وكرها هزلا لظلم الظالم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ ظالم جو ہے وہ، ابھی جو پہلی حدیث آج آئی تھی نا، وہ ابھی دیکھیے وہ تو یہیں آ گئی. میں جو مطلب بتلا رہا تھا نا کہ آدمی جب ظلم کرتا ہے تو وہ دوسرے پہ ظلم تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے اوپر ہو جاتا ہے. اس کو یہاں آ گئی. فرمایا کہ ظالم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر اپنے آپ کو. سمجھتا ہے دوسرے پہ کیا کرے گا؟ یہ تو اپنا ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ارادہ ظلم سے بھی اپنے اوپر تو ظلم ہوگا. عمل جب کریں گے تب دوسرے کا نقصان ہوگا، مگر ارادے سے تو اپنا نقصان کر ہی لیا.
جب ارادہ پختہ ہوا. ایک ہے خیال، خیال نہیں کہہ رہا ہوں، ارادہ. اس لیے ظالم بہر صورت اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں بخدا، یہاں تک کہ ایک حبارہ ایک چڑیا ہوتی ہے خاص، کچھ اس کا اردو میں اس کا نام لکھا کیا؟ تیتر. تو اس کا بھٹ، اوکے ہاں، تو وہ کوئی خاص قسم ہے. میں نے کہا کہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا. بٹیر، تیتر کو بٹیر بولتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بصرہ، اس کا جو ہے اس کا پوٹا جو ہے نا یہ یہاں سے یہ تو ہرا ہوتا ہے، اور بقیہ جو اس کا بدن کا حصہ ہوتا ہے اس کو لکھا ہے کہ اس کا جیسے وہ گرے کلر. آپ کو کوئی ہوگی چڑیا، خیر بارات. یہ جو ہے حبارہ فرماتے ہیں کہ بخدا یہ اگر چڑیا بھی اگر اپنے گھونسلے میں بندوں کے ظلم کی وجہ سے دبلی ہو کر مر گئی تو یہ بھی تو ہے ظلم، اس کا راستہ ہی روک رکھا، نکلنے نہیں دے رہے. فرمایا کہ یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم بھی انسان اپنے آپ ہی کو اس سے نقصان پہنچا رہا ہے. وہ تو مر گئی، لیکن یہ تو اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. اچھا صاحب بس. وَإِذَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَخَيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنُ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ وَشَرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسَاءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ وَأَطْرَافِ الْحِيطَانِ فقال أما أنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. رواه الترمذي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تقریر فرمانے کے لیے عصر کے بعد، اور آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. تو قیامت تک پیش آنے والی باتیں ہیں کہ آپ نے ان کا ذکر نہ کر دیا ہو. کتنی زبردست تقریر ہوئی ہوگی. تو آپ نے اچھا کہتے ہیں کہ جس نے محفوظ کر لیا اس کو جس نے محفوظ کیا، اور جو بھول گیا بھول گیا. تفصیلی تقریر تھی. مطلب ہے کہ تمام صحابہ جو موجود تھے ان میں جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے محفوظ کیا. مطلب یہ کہ میں بھی ان میں ہوں کہ جنہوں نے اس تقریر کو محفوظ کیا تھا. صاحب آپ نے ان تقریر میں جو فرمایا تھا ان میں ایک بات یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ بڑی لذیذ، بڑی سرسبز ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں دل لگتا ہے. دنیا کی جو رونق ہے اور اس کی لذتیں ہیں اس میں آدمی مست ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تم کو اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنایا. جب اپنا خلیفہ بنایا ہے تو پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کو کیسے تم عمل کرتے ہو. آپ جس نے محفوظ کر لیا اس کو جس نے محفوظ کیا، اور جو بھول گیا بھول گیا. تفصیلی تقریر تھی. مطلب ہے کہ تمام صحابہ جو موجود تھے ان میں جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے محفوظ کیا. مطلب یہ کہ میں بھی ان میں ہوں کہ جنہوں نے اس تقریر کو محفوظ کیا تھا. تو صاحب آپ نے ان تقریر میں جو فرمایا تھا ان میں ایک بات یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ بڑی لذیذ، بڑی سرسبز ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں دل لگتا ہے. دنیا کی جو رونق ہے اور اس کی لذتیں ہیں اس میں آدمی مست ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تم کو اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنایا. جب اپنا خلیفہ بنایا ہے تو پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کو کیسے تم عمل کرتے ہو. آپ نے اس کے بعد فرمایا یاد رکھو دنیا سے بچ کر رہنا
اور اسی طرح سے عورتوں سے بھی، مطلب عورتوں سے بچ کر رہنے کا مطلب جیسے دنیا سے بچنا، دنیا سے بچنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ خبردار نہ کھانا، نہ پینا، نہ بزنس کرنا، نہ ویوہار کرنا. مطلب یہ کہ دنیا کے فتنوں سے بچنا، دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اسی طرح سے عورتوں کے بچنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ صاحب عورتیں کو جو ہے ایسی گندی اور ناپاک چیزیں اور گناہوں کی پوٹ، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ وہ فتنہ کہ جو عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہو. جیسے آج ہے کہ بھئی زنا، بے حیائی، حرام کاری، ظاہر ہے کہ اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جب وہ مبتلا ہوں گے تو یہ گناہ بڑھ جائیں گے، یہ مطلب ہے. کیونکہ جب معاشرے میں یہ عورتیں اور مرد جو ہیں ان میں حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے گی تو کیا ہوگا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ہے ایک ملک میں افریقہ کے وہاں صورت یہ ہے کہ ساتھ جہالت بہت ہے، غربت بہت ہے، اور یہ ہے کہ مذہب نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور ان میں یہ ہے کہ عورتیں مرد کیونکہ ملے جلے رہتے ہیں، لہذا وہاں جس کو ہمارے یہاں سے زنا کہا جاتا ہے وہاں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں، آپ اس میں رہتے ہیں جس طرح جانور رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی رہتے ہیں. اب ایسے موقعوں پر جو ہے کرسچن جو مشنریز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اپنے جا کر کے وہاں اپنا پیسہ ویسا خرچ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کو کرسچن بناتے ہیں. مسلمان بھی اب جا کر کام کرنے لگے، ان کے راستے میں مشکلات ہیں. 12 جو بھی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے اس سے آپ نے فرمایا کہ اور آج ان کو جانا دیجیے، وہ تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں جاہل غریب ہیں، ارے میں یہ ملک کو کیا کہیں گے، یہاں سب سے بڑا فتنہ ہے تو کیا ہے اور کیا، سمجھا؟ اس لیے فرمایا واتقوا النساء. اور آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہر دھوکے باز کا لیے جو ہوگا، یہاں غادر سے مراد ہے، یعنی اصل تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والا، نافرمانی کرنے والا، لیکن غدر چونکہ دھوکے کو کہتے ہیں تو اس لیے میں نے وہ ترجمہ کیا کہ اس کے واسطے قیامت میں اس کے اپنے دھوکے اور نافرمانی کے مناسب اس کو ایک جھنڈا دیا جائے. معلوم ہوا کہ چھوٹے نافرمانی کرنے والے کو چھوٹی جھنڈیاں پکڑا رکھی، کسی کو اور اس سے بڑا جھنڈا، کسی کو اور اس سے بڑا جھنڈا، جو بہت بڑا جغادری ہوگا اس کا بہت بڑا جھنڈا لہرا رہا ہوگا وہاں. اور فرمایا کہ ایک امیر جو ہے بادشاہ اور جو خلیفہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے غدر سے بڑھ کر تو کسی کا غدر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بڑا لیڈر ہے تو اس کا نافرمانی اور گناہ اور دھوکے بازی بھی بڑی ہوگی. تو اسی واسطے اس کا جھنڈا فرمایا بالکل اس کے چوتڑوں کے پاس گاڑ دیا جائے، ہاں، کیونکہ تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ کون سا ہے. قال، اور فرمایا، یہ راوی کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ولا يمنعن احدا منکم، تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اس بات سے نہ روکے کہ وہ حق بات کہے، حق بات کہنے سے رک نہ جائے لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے، جبکہ جانتا ہو کہ یہ بات حق ہے تو اس کو حق بات کہنی چاہیے. اور ایک روایت میں کہ جب کوئی غلط بات دیکھے تو اس کو وہ بدلنے کی کوشش کرے. تو یہ بات کہتے ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کرتے ہوئے، اور وہ کہنے لگے ہاں دیکھو ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ برائی کو، اور ہمیں یہ اس کے حق کہنے سے کس چیز نے روکا؟ لوگوں کی ہیبت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا مت کرنا، لیکن ہم نے کر ڈالا. یہ کون سا دور ہے؟ صحابہ کا تو ہے، مگر دراصل یہ اشارہ ہے بنو امیہ کا جو جھگڑا کھڑا ہوا تھا، وہ جو کیونکہ ابو سعید خدری اس دور میں ہیں تو صحابہ میں جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا ہے. اب ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں شام میں، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں مدینہ کوفہ میں، تو چونکہ فتنہ پیدا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کہا جائے، بہت مشکل پیش آ گئی. تو اس پر ابو سعید خدری رو رہے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے دیکھا اس صورتحال کو، ہمیں جو ہے لوگوں کی ہیبت ہی نے حق بات کہنے سے روک رکھا ہے. تو ثم قال،
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب یاد رکھو، بنو آدم جو ہیں وہ مختلف طبقوں پر ان کی پیدائش ہوئی. مختلف طبقہ کا مطلب یہ کیٹیگری، لوگوں کے مختلف کیٹیگری ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جو مومن پیدا ہوئے اور مومن زندہ رہے، مگر اور مومنی حالت میں، ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی. مطلب یہ ہے کہ بچپن ان کا ایمان کے ساتھ، جوانی، بڑھاپا، پوری زندگی ایمان کے ساتھ، اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آ گئی. ایک طبقہ، ایک کیٹیگری یہ ہوئی. دوسری وہ کہ جن کی پیدائش تو ہوئی کفر کی حالت میں، یعنی مطلب کافر ماحول میں، اور زندہ رہے کافر اور مرے تو کافر. یہ دو ہو گئی. فرمایا کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو پیدا تو ہوئے ایک ایمان والے ماحول میں مومن بن کے، اور زندہ رہے مومن، اور موت آئی تو کافر تھی، کفر میں موت آئی، کچھ عمل ایسا کیا. اور کچھ وہ ہیں کہ جو پیدا ہوئے کفر کی حالت میں اور زندہ رہے کفر کی حالت میں اور مرے تو مومن بن کر. یہ ساری حالتیں ہو سکتی تھیں. آپ نے 4 کیٹیگری فرمائی. اور اس کے بعد ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا بھی ذکر فرمایا، غضب. آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جلدی سے ان کو غصہ آتا ہے اور جلدی وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ بہت مطلب کیا ہوا، ایموشنل قسم کے لوگ ہیں، جلدی بھبک گئے، جلدی ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، جوش، جلدی ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا. فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَىٰ، مطلب یہ کہ نہ اس کا اعتبار نہ اس کا اعتبار. یہ مطلب ہوا، کبھی یہ کبھی وہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ تو بہت دیر میں آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو غصہ جاتا بھی دیر میں ہے. ایسے لوگ ان کے مقابلے میں فرمایا کہ ان کی بھی یہ حالت، کبھی یہ حالت بھی ٹھیک نہیں، وہ حالت بھی ٹھیک نہیں. سمجھا؟ غصہ اگر دیر میں آیا تو دیر تک وہ غصے کو پالتے رہنا کون سی اچھی بات ہے. یہ ہوا. فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو غصہ تو دیر میں آئے مگر غصہ جلدی ان کا دور ہو جائے. ایسے لوگ اچھے ہیں. غصہ کو جلدی ختم کرو، دیر میں آئے غصہ، یعنی کہ بھبک جائے جلدی. اور وشرارکم، تم میں سے برے لوگ وہ ہیں کہ جن کو جلدی تو غصہ آئے اور دیر میں غصہ جائے. آگے جلدی جا رہا دیر میں، یہ تو بہت ہی برے لوگ ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ غصے سے بچ کر رہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں تک احتیاط کر سکو غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دراصل غصہ کیا ہے، بنو آدم کے دل کے اوپر ایک انگارہ ہے. کیا آپ نے فرمایا؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو اس کی رگیں گلے کی کیسے پھول جاتی ہیں، الا انتفاق اوداجی. یا اگر دل پر اگر یہ غصے کا اثر نہ ہوتا تو یہ گلے کی رگیں کہاں کو پھول جاتی. معلوم ہوا دل سے غصہ جو ہے وہ بھبکتا ہے، اور جب بھبکتا ہے تو وہاں سے ان کی رگیں پھول جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا تم نے اس کی گلے کی رگوں کا پھولنا اور اس کی آنکھوں کا سرخ ہو جانا غصے کے اندر. تو یہ معلوم ہوا کہ اندر ہی سے تو وہ گرمی نکل کے اوپر کو آ رہی ہے. تو جو اس بات کو محسوس کرے کہ اب میرے دل کے اندر سے غصہ جو ہے وہ جوش مارنے شروع کر رہا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. کھڑا ہے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی حالت بدل دے. وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ، اور زمین کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ زمین میں ہے عاجزی. جب زمین سے چمٹ جائے گا تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. یہ مطلب ہے لیٹنے سے فائدہ یہ ہوگا اس کو. آج کل تو ہمارے بہترین بستر ہیں، اس پہ لیٹنے کا مسئلہ ہو رہی ہے، زمین کی بات ہو رہی. قال وذكر الدين، ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کا بھی ذکر کیا. کتنے بڑے بڑے مسائل آپ فرمانے کی تقریر میں. آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ادا کرنے میں اس کو بہت اچھے ہیں. قرضہ ادا کرنے میں، قرضہ لیا ادا کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ پریشان نہیں کرتے، بہت اچھی طریقے پر وہ ادا کر دیتے ہیں. اور اگر وَإِذَا كَانَ لَوْ أَفْحَشُ فِي الطَّلَبِ، اگرچہ ان سے مطالبہ کرنے والا مطالبہ جو ہے غلط طریقے پر کر رہا ہے، تبھی ان کی ادائیگی کا انداز بہت اچھا ہے. تو ایک تو طریقہ قرض میں یہ صورت ہے. فَإِذَا هُمَا بِالْأُخْرَىٰ،
فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک دوسرے کا بدلہ بن جاتا ہے، ایک اچھائی ہے دوسرے کے اندر برائی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرضے کو بہت بری طرح ادا کرتے ہیں، فرمایا ٹالتے رہتے ہیں، حالانکہ پیسے موجود ہیں، اب دے دو اس کا قرضہ، لیکن چاہتے ہیں جتنے دن میں میرے پاس رہ جائے اس کو بیچارے کو پریشان کرتے ہیں جس سے قرضہ لے رکھا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ، اگر سے اس سے مانگنے والا اچھی طریقے پر ہی کیوں نہ مانگ رہا تو بھی پریشان کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَاهُمَا بِالْأُخْرَىٰ، مطلب وہ ایک کا بدلہ دوسرے سے، ایک طرف اچھائی ہے دوسری طرف برائی ہے۔ فرمایا تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر تو کوئی قرضہ ہو تو وہ قرضے کو بہت اچھے طریقے پر ادا کریں، اور وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلُ فِي الطَّلَبِ، اور جبکہ خاص طور پر کہ وہ مانگنے والا اچھے طریقے پر اس کو مانگ بھی رہا ہے۔ اور تم میں سے برے آدمی وہ ہیں کہ جو ان پر اگر قرضہ ہو تو پھر وہ قرضے کو بری طرح ادا کریں، اگر سے مانگنے والا بھی بہت ہی بری طریقے پر مانگ رہا ہے تب بھی تو کم سے کم ان کو دینا چاہیے، اپنی جان چھڑائیں، مگر پھر بھی برائی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سورج جو ہے، یہ راوی کہہ رہے ہیں یعنی ابو سعید خدری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے رہے عصر کے بعد، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ کھجوروں کے تنوس پر آ گیا، شاخوں پر۔ کیا مطلب؟ سورج کی دھوپ یعنی مطلب نیچے آ گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ واطراف الحیطان، اور دیواروں کے کناروں تک وہ جب دھوپ پہنچ گئی تو اس کے بعد فقال اما انہ لم یبقى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی اب عمر کیا ہے کہ کتنی گئی، دنیا کی عمر کتنی رہ گئی؟ فرمایا جتنا یہ آج کے تمہارے دن کا اتنا حصہ باقی ہے، بس یہ ہے۔ سورج غروب ہونے جا رہا ہے، دن کا بڑا حصہ گزر چکا، مطلب یہ دنیا کی عمر اب پوری ہو رہی ہے، اب آخر دور ہے، بس جس طرح سے یہ دن اب ختم ہونے جا رہا ہے اس طرح دنیا کے خاتمے کا بھی دن ہے۔ بس 104 حدیث نمبر 4917 4917 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی البختری عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا حتى يعذروا من انفسهم۔ ابو البختری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں، ابو البختری جن کا نام اصل ہے سعید ابن فیروز، اور یہ تو ان کے